الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى بشأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور النور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہے. اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک وکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. سب مل کر محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد، جمادی الثانی کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ مہینہ خاص طور پر نسبت رکھتا ہے بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارکہ کو لے کر. اور آج 22 جمادی الثانی بھی ہے. آج ہی کے دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارکہ ہوا تھا. گزشتہ جمعہ بھی ہم نے الحمدللہ عظمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سماعت فرمایا. یہ جمعہ بھی انشاءاللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن اور حدیث کے جو واقعات ہیں اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، لیکن قبل اس کے میں اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر آپ کے سامنے رکھوں. طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ
درود پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت کو سنیں، کیونکہ میری عادت ہے کہ جب بھی بیان شروع کرتا ہوں تو پہلے درود پاک کی فضائل کو بیان کرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہماری تنگدستی جان رہی ہے کہ ہم کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ ہماری یہ تنگدستی دور چلے جائے، تو میں آج اسی کے تحت ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو جس وقت بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اس کی پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی تنگدستی کو، محتاجگی کو دور فرماتا ہے اور ان کے مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ احادیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روز مجھ پر 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی کو دور فرما دے گا۔ لہٰذا درود پاک ایک ایسا آسان وظیفہ بھی ہے جو ہر ایک اہل ایمان کو یاد بھی ہوتا ہے، بچے سے لے کر بڑے، بڑوں سے لے کر بوڑھوں کو درود پاک ان کی زبانوں پر ہوتا ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، وظیفہ بھی ہے، اور اس کی فضیلت بھی میں نے آپ کو بھی سنایا ہوں کہ حدیث پاک کی روشنی میں کہ جو روز 500 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اس کی محتاجگی کو دور فرماتا ہے۔ اور اس حدیث کے تحت علماء اہل سنت نے کچھ واقعات بھی لکھے کہ واقعی ایک شخص بڑا پریشان تھا۔ جب اس کو یہ حدیث پاک معلوم ہوئی تو بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ روزانہ جو درود یاد ہو، ایسا نہیں کوئی خاص درود ہے، جو آپ کو درود یاد ہو پڑھ لیا کرے۔ تو ایک شخص نے روزانہ جب 500 مرتبہ سچی عقیدت اور نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو تقریباً علماء فرماتے ہیں مہینے بھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی محتاجگی کو دور فرما دیا۔ وہ قرضدار ہو چکا تھا، قرضہ ہو چکا تھا، اور کچھ ایسے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، اس کے قرضے بھی بڑے ختم ہو گئے۔ لہٰذا درود پاک پڑھنے سے بے شمار واقعات بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور بے شمار احادیث جو ہے کتب احادیث میں موجود ہے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم تمام کے تمام مل کر ہم سب کے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سب مل کر بڑے خاموش کو نعرہ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے خطبے میں، یہ آیت سورہ توبہ کی ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے الا تنصروه، اے لوگو اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، تو سن لو اللہ خود اپنے رسول کی مدد کرتا ہے، اللہ خود اپنے رسول کی مدد کر دی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ خود رسول کی مدد کر دی ہے۔ یہ آیت جو ہے قرآن کی سورہ توبہ آیت نمبر 40 ہے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت اس وقت اتری ہے قرآن میں جس وقت امیر المؤمنین حضرت سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر سرکار مکے سے ہجرت کر کر مدینہ پاک جانے کے لیے نکلے، اور سرکار مدینہ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب غار ثور میں تھے، اس وقت یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی نازل ہوئی، جس میں اللہ فرماتا ہے اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے تو اللہ خود رسول کی مدد کر دی ہے۔ تو اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مدد کی، تو یہاں سے ہم جو اہل سنت و جماعت کا ایک اور عقیدہ کھل کے جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بزرگان دین کی آستانوں پر اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو بدعقیدہ وہابی یہ کہتے کہ بھئی تم نے اللہ کو چھوڑ کر ولی سے کیوں مدد مانگی، تو ہم ان کو یہ جواب دیتے کہ جناب مدد اللہ ہی کرتا ہے، غوث اعظم ذریعہ بن جاتے ہیں، غریب نواز ذریعہ بن جاتے ہیں، بندہ نواز ذریعہ بن جاتے ہیں، مدد تو اللہ کرتا ہے، ذریعہ اپنے محبوب بندوں کو بنا دیتا ہے۔ تو بعض وہابیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کہتے نہیں اللہ کو چھوڑ کر تم غوث اعظم سے مدد نہیں مانگ سکتے، جبکہ غوث اعظم کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے، غوث اعظم غریب نواز کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے، بزرگان دین کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ قرآن کی آیت دیکھے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ آیت کس کے حق میں اتری میں نے آپ کو بتایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اتری، جس میں آپ نے حضور کو ساتھ دے کر غار ثور میں وہاں سے پھر مدینہ منورہ تک پہنچے، تو پتہ کیا چلا ابو بکر صدیق کی مدد کو اللہ اپنی مدد کہہ رہا ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے جو مدد ہمیں ملتی ہے حقیقت میں مدد اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے محبوب بندے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد ذریعے سے ملا کرتی ہے، اگر آپ اللہ سے مدد مانگے تو وہ مدد جو ہے نا ذریعے سے ملتی ہے۔ آپ دیکھیں شفا اللہ دیتا ہے، لیکن ذریعہ جو ہے گولی بن جاتی ہے، ذریعہ جو ہے انجیکشن بن جاتا ہے، دوائی بن جاتی ہے۔ تو یہاں آپ سمجھے بات کو کہ شفا تو اللہ دیتا ہے، لیکن اپنی شفا کو اللہ ایک ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، ایک ذریعے سے بتاتا ہے۔ اسی طرح مدد، بارش کو دیکھ لیا، بارش اللہ کے حکم سے برستی ہے، لیکن ذریعہ ابر بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح غور کرتے چلے جائے، پیاس حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی مٹاتا ہے، لیکن ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ بھوک اللہ ہی مٹاتا ہے۔ بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہ اپنا ایمان وہابیوں سے بچا کر رکھے کہ ہم جو اللہ والوں کے آستان پر جا کر دعائیں کرتے ہیں اور اللہ والوں کے ذریعے سے رب کی مدد مانگتے ہیں، یہ ایسا مدد کا مانگنا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مدد حقیقت میں ہر مشکل ہٹانے والا اللہ، پریشانیوں کو ہٹانے والا اللہ، اولاد دینے والا ہی اللہ ہے، مصیبتوں کو ہٹانے والا ہی اللہ ہے، اور بیماریوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر اہل ایمان کا یہی ماننا ہے، یہی یقین ہے، یہی عقیدہ ہے کہ ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری کو حقیقت میں اللہ ہی ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہٹاتا ہے۔ لیکن بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ پاک مدد کرتا وہی ہے، لیکن اپنی مدد کو ڈائریکٹ بندوں پر ظاہر نہ کرتا، کسی کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جیسا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لینا کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ دوائی تو وہ دے رہا ہے، شفا اللہ دے رہا ہے، تو ذریعہ اللہ پاک اس دوائی کو بنا دیا، تو کوئی بندہ ہاسپٹل جانے کو غلط نہیں سمجھتا۔ ایسا نہیں کہ اگر اس کو بخار آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو
گھر میں بیٹھ کر یہ کہتے رہے یا اللہ مجھے شفا دے، یا اللہ میری بیماری کو ہٹا دے، تو یہ کہتے رہنے سے نہیں، یہ آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن بیماری ہٹانے کے لیے آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا، اور آپ کا یہ یقین ہوگا کہ بیماری اللہ ہٹاتا ہے۔ پہلے ذریعے کو تو اپنا لو، ذریعہ اپنا ہوگا تو اللہ پاک شفا ضرور دیتا ہے۔ پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاتے ہوئے چلوں، ذریعے کے ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے بارے میں یہی یقین رکھے، آپ یہ ذہن میں نہ لائے اچھا اللہ ڈائریکٹ مدد نہیں کرتا، ذریعے سے مدد کرتا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن اللہ ڈائریکٹ مدد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی، یہ بھی اس کی قدرت ہے، کیونکہ ذریعے کے محتاج ہم ہیں، بندے ذریعے کے محتاج ہیں، اللہ بغیر ذریعے کا محتاج نہیں ہے، لیکن دیتا اللہ ذریعے سے ہی ہے، اسی کا بنا ہوا قانون ہے۔ چاہے تو ڈائریکٹ بھی دے، لیکن نہیں، ذریعے سے دیتا ہے۔ تو ذریعے کو اپنا کر اللہ کی مدد مانگنا کوئی غلط نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ آیت میں نے اپنے سامنے پڑھی، مدد اللہ تعالیٰ نے کی، حضور کی، لیکن ذریعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ تو ذریعے سے مدد ملتی ہے، آیت سے پتہ چلا۔ اور میں کیونکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، میرا ٹاپک نہیں ہے کہ ذریعے آپ کو سمجھاؤ، وسیلہ آپ کو سمجھاؤ، بہت سے باتیں آپ کو کرنے ہیں۔ لہذا جب مکہ المکرمہ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں اللہ کے حکم سے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، تو وہاں سے سارا مکہ آپ کا دشمن ہوا، لیکن سب سے پہلے حضور کے کہنے پر ایمان لانے والے مردوں میں، آزاد مردوں میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اس زمین پر مسلمان کلمہ پڑھنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چھوٹے بچوں میں سیدہ سادات مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی، مولا علی نے کلمہ پڑھا۔ عورتوں میں حضور کی مقدس بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ اور غلاموں میں، کیونکہ اس دور میں مکے میں آدمی بکتے تھے، غلام جس کو ہم غلام کہتے ہیں، انسان بکتے تھے، تو لہٰذا ایک غلام تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا، جن کا نام حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام تھے۔ غلاموں میں سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو جو مرد آزاد مرد ہوتے ہیں، جو کسی کے غلام میں خود اپنے مالک ہوتے ہیں، ان میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے، جنہوں نے کلمہ سب سے پہلے پڑھا۔ یہ سارا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ سنایا ہوں۔ خیر میں بتانا ہی چاہ رہا تھا، جب ہمارے نبی علیہ السلام مکے میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو دشمن بہت زیادہ بڑھ گئے، مشرکین ہر طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچانے لگے، لیکن سرکار نے اپنے کام کو جاری رکھا، تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھا۔ بڑے بڑے صحابہ مسلمان ہونے لگے، تو مکے کے مشرکین کو بڑی فکر ہو گئی کہ ہم اتنی تکلیفیں حضور کو دیتے ہیں، پھر بھی ان کا کام نہیں رکتا، سرکار کا کام بڑھتے جا رہا ہے، بڑھتے جا رہا ہے، اور لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تقریباً مکہ میں سرکار علیہ السلام جو ہے 13 سال تک، یعنی 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا، اور 53 سال یعنی 13 سال تک سرکار مکے میں رہ کر لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتے رہے۔ ان 13 سال کی جو یہ معاملہ ہے، 13 سال کا، غور سے سنیں میری بات کو، ان 13 سال میں بہت سے لوگ صحابہ نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، لیکن مکے کے مشرکین کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ ایک دن انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور ابو جہل کے گھر میں، جو مکے کا سب سے بڑا غدار، سب سے بڑا پہلوان، حضور کا سب سے بڑا دشمن، اس کا نام تھا ابو جہل، جو حضور کا بالکل سب سے زیادہ خطرناک دشمن تھا۔ اس ابو جہل نے اپنے گھر میں بلا کر جو ہے لوگوں سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ہم اتنا تکلیف، دیکھیے حضور کی جب مکہ میں سرکار 13 سال تک نبی ہونے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد 13 سال تک تھے، اگر آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے مشرکوں نے ہمارے نبی کو اور صحابہ کو ستایا۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو مشرکین اس کو مارتے، اس کی پراپرٹی کھینچ لیتے، اس کا پیسہ کھینچ لیتے، اس کے بچوں کو مارتے،
گھر کی عورتوں کو ستایا جاتا، تو اس وقت کلمہ پڑھنا یوں سمجھیے کہ موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ لیکن پھر بھی صحابہ کرام جنہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب کلمہ پڑھنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، ایسے حالات میں بھی انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنا مال، اپنی جان اور اپنی اولاد سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر کر بتایا ہے۔ تو ایمان بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے۔ آج بھی ہم تو چند ٹکوں پر لوگ ایمان کا سودا کر دیتے ہیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے ان واقعات کو اپنے ذہنوں میں رکھے کہ صحابہ کرام کے سامنے ان کی اولاد کو مارا جاتا، ماں باپ کے سامنے آپ سوچیں کتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ کے اگر آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کو مارا جا رہا ہے، آپ کے گھر کے ماں، آپ کے آنکھوں کے سامنے ماں بہنوں کو مارا جا رہا ہے، تو آپ اس وقت کہتے کہ بھائی مت مارو، آپ جو کہو گے میں سن لوں گا، آپ جو بولو میں سن لوں گا، لیکن میرے بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، ماں باپ کو چھوڑ دو۔ تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد کو مارا جائے، آپ کے ماں باپ کو مارا جائے، تو آپ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان دشمنوں سے۔ لیکن لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھے، پھر سوچے صحابہ کرام کے آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو مارا جاتا اور ان کے خاندان کو مارا جاتا، لیکن ان صحابہ نے سب کچھ برداشت کیا، ایمان کا دامن چھوڑنا برداشت نہیں کیا۔ یہ ہے صحابہ کرام۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے آج کے مسلمانوں کو، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ آپ جو ہے نا حالات کو دیکھ کر، چند مصیبتوں، پریشانیوں اور چند لیڈروں کے پھیلائے ہوئے افواہوں کو دیکھ کر نہ نمازوں سے ڈرے، نہ داڑھی رکھنے کو ڈرے، نہ ہی جو ہے اچھے کام کرنے سے ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ داڑھی ہو یا نمازیں ہو، حلال روٹی ہو، اچھے کام ہو، ان کاموں سے دنیا والے اگر ناراض ہو رہے ہیں تو ہونے دے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا میں رہ کر 4-5 بلڈنگیں بنا لے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رہ کر آپ کروڑ پتی بن جائے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب مرے تو ایمان سلامت رہے اور اللہ ہم سے راضی رہے۔ غور کریں اس بات کو۔ کامیابی کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پاس بلڈنگیں ہو، کاریں ہو؟ مجھے بتائیں، نمرود کا آپ نے نام سنا؟ اس کو اتنی دولت تھی نمرود کے پاس کہ اس نے معاذ اللہ دنیا میں ایک جنت بنا دی تھی، لیکن تاریخ پڑھ کر دیکھے جب اس نے اس کی بنا ہی جنت تیار ہوئی، وہ ختم رکھنا ہی چاہتا تھا، اس کی موت آ گئی۔ تو جب تک آپ زندہ ہیں تب تک یہ آپ کے عیش و عیاش جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے، لیکن موت آ جائے اور آپ کے پاس ایمان نہ ہو تو آپ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی تو رسوائی ہے ہی۔ تو اصل دولت جو ہے وہ ایمان کی ہے۔ آدمی کے پاس، اہل ایمان کے پاس، مسلمان کے پاس چاہے دولت دنیا کی رہے یا نہ رہے، ایمان مضبوط رہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ عزت دولت والوں کو نہیں ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہی صحابہ کرام نے کر کر بتایا کہ ہم آج تو ایسے حالات نہیں کہ معاذ اللہ کہ کلمہ پڑھنے پر آپ کے ماں کو، آپ کے بچوں کو یا آپ کو مارا جائے، ایسے حالات تو آج نہیں ہے۔ پھر کیوں ہم نمازوں سے دور ہیں؟ پھر کیوں ہم پر جو ہے داڑھی رکھنے سے شرما رہے ہیں؟ پھر کیوں ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ یہ بات سوچنے کے لیے ہے۔ صحابہ کو پڑھیے آپ، اس دور میں ان کے اولادوں کو مارا جاتا، پھر بھی وہ رسول کا دامن نہیں چھوڑتے، ان کی پراپرٹی کھینچ لی جاتی، پھر بھی وہ رسول کا دامن نہیں چھوڑتے، ان کے سامنے ان کو جو ہے ان کے بیوی بچوں کو مارا جاتا، پھر بھی وہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ تو اصل دولت ایمان ہے، یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، صحابہ نے بتایا۔ تو جب ہمارے آقا علیہ السلام مکہ میں نبی ہونے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد، نبی کا اعلان کرنے کے بعد، اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 13 سال تک ان لوگوں کو سمجھایا، مکے کے مشرکوں کو اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑو۔ اس بات پر دشمنی ہوئی اور ان لوگوں نے ہمارے حضور کو ہر طریقے سے تکلیف دی، لیکن سرکار علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا دھیرے دھیرے، کیونکہ سچ میں طاقت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جھوٹ کتنا بھی طاقتور ہو لیکن کمزور ہوتا ہے۔ جھوٹوں کے پاس کتنی بھی دولت ہو، روڈیاں ہو، پہلوانا ہو، گنڈے ہو، لیکن
حقیقت میں وہ کمزور ہوتے ہیں. بغیر غنڈوں پہلوانوں کے جھوٹ آدمی کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ میں دیکھ لیا آپ، جھوٹ میں نہ برکت ہے، جھوٹ بولنے میں نہ، جھوٹا آدمی میں چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ ایک ایسی چیز میں جو ظاہری طور پر آپ کو طاقتور نظر آتا ہے، لیکن اصل میں اللہ طاقت سچائی میں رکھا ہے. آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ، 22,000 جھوٹے ایک طرف تھے اور سچا امام حسین ایک طرف تھا. بتائیے، یزید مر کر اور اس کے خاندان کا پتہ نہیں ہے، لیکن آج بھی امام حسین کی اولاد کے چہرے چمک رہے ہیں اتنے سال ہو گیا. تو کیونکہ سچ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے. تو پوری کوشش کی ہمارے نبی کو روکنے کی، لیکن روک نہیں سکے مشرکین. تو انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں کیا کیا؟ اب دیکھیں، بند کمرے کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے بات ہو رہی ہے کہ بھائی کیا کرے، کس طرح اگر وہ کچھ کام تو جا کے ٹہل کے رہو، بڑی مہربانی. ہم بالکل مسجد میں بیٹھے، میری طرف توجہ، ہم ہوٹلوں میں 4 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں. یار کیا ہے، اللہ کا کلام سنیں. میرا بیان کی اہمیت نہیں، قرآن کی عزت ہے. ہم الحمدللہ اللہ رسول سے، قرآن سے محبت کرتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ میرا بیان غور سے نہیں، میں جو قرآن سنا ہوں وہ غور سے سنا، اور یہ میرا نہیں، اللہ کا کلام ہے. ذرا اللہ سے محبت کے چاشنی اپنے دل میں رکھے یار، ورنہ تو یوں ہی میں سب کی آپ کی نہیں، عام بات آپ کو بتا رہا ہوں، کسی کو تانا دینا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک عام بات بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں، کبھی غور کریں اس بات پر کہ ہوٹلوں پر 4 گھنٹے ہم بیٹھنے تیار ہیں، روڈیوں، پہلوانوں، لیڈروں کے ساتھ پوری اس پر دن وقت گزار دیتے ہیں. پتہ نہیں مسجد میں بیٹھے تو بھی بیچنے کی ہوتی ہے، جبکہ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. آپ سب لوگ مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھے تو ثواب ملے گا، یا ذکر پڑھے تو ثواب ملے گا، نہ وہاں مسجد میں بیٹھے تو بھی ثواب ملتا ہے. مسجد کا نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. تو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سننے میں کچھ اہم باتیں آپ کو رکھ کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کو ایمان کی اہمیت بتائی تاکہ اللہ ہمارے ایمانوں کو سلام کر کے دنیا سے جب جائے. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب مکے میں مشرکین نے ایک میٹنگ کی کمرے کے اندر بیٹھ کر کہ اتنا ہم روکنے کے باوجود بھی حضور رک نہیں رہے ہیں، ان کے غلام بڑھ رہے تو کیا کریں. تو میٹنگ میں ایک بات طے ہوئی، مکے کے مشرکین نے حضور کو مارنے کے لیے ایک بات یہ طے ہوئی کہ ایک کام کریں، مکے میں کتنے خاندان ہیں؟ اس وقت مکے میں 15 یا 16 یا 17 قبیلے تھے. قبیلے سمجھتے نا، خاندان، کوئی مرزا، کوئی محمد، کوئی شیخ. اس طرح مکے میں قبیلے چلتے، بنو تیم، بنو ہاشم، اس طرح قبیلوں کے نام تھے. تو مشرکین نے کیا کیا، ایک کام کرو، ہر قبیلے کے ایک آدمی کو لے لو اور لے کر ایک ہی بار میں ان کے گھر پہ حملہ کر ہمارے آقا علیہ السلام کو ہم قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے. یہ پلاننگ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر بنائی جا رہی ہے، جس میں بڑے بڑے حضور کے دشمن ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھ کر یہ پلاننگ کر رہے ہیں رات کے حصے میں. اور انہوں نے سوچا کہ یہ پلاننگ ایسی رکھیں گے، وہ یعنی یوں سمجھ کے پوشیدہ رکھیں گے، کسی کو بولیں گے، اچانک جائیں گے حضور کے گھر پہ حملہ کریں گے اور معاذ اللہ ہمارے نبی کو قتل کر دیں گے. یہ پلاننگ دشمنوں نے کی، لیکن اس پلاننگ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتا دیا. اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام پر وحی اتاری، جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرما کہ جاؤ، جا کر کہو کہ ابھی اسی وقت مکہ چھوڑو. آپ 13 سال رہ کر ان کو سمجھائے، سمجھ نہیں رہے، اسی وقت مکہ چھوڑو. تو سرکار علیہ السلام نے اپنے گھر پر حضرت علی کو بلایا اور بلا کر فرما، علی یہ جو میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہے یہ تم اپنے پاس رکھو، اللہ کا حکم آ گیا ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤ، لہٰذا کل جب صبح ہوگی تو مکے پر لوگوں پر جو ہے نا اپنے اپنی امانتیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کو مکے کے لوگ، یہ نبی تو معاذ اللہ مشرکین نہیں مانتے، لیکن ان مشرکوں کو بھی معلوم تھا، کافروں کو بھی مکے کے لوگوں کو بھی معلوم تھا، پورے مکے میں سب سے زیادہ امانت دار، امین، سچا اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی ہے. یہ وہ بھی مانتے تھے اس بات، یعنی دشمن بھی اس بات کو مانتا تھا کہ نبی سے زیادہ سچا کوئی مکے میں ہے ہی نہیں. اس لیے لوگ کیا کرتے تھے، اپنے کچھ پیسے، اپنی امانتیں نہ اپنے باپ پر بھروسہ کرتے نہ اپنی ماں پہ بھروسہ کرتے، لیکن حضور پر ان کو بھروسہ تھا، وہ لا کر رکھتے اور جب چاہے جا کر
واپس لے لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے آپ، اس لیے ہمارے نبی کو صادق الامین بھی کہا جاتا ہے۔ صادق کہتے ہیں سب سے زیادہ سچا، امین کہتے ہیں امانت دار، لوگوں کی امانت رکھنا اور ویسے ہی واپس کر دینا۔ تو خیر ساری امانتیں حضور نے حضرت علی کو دیا، اور حضرت علی کا بھی یقین دیکھے، حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو جا رہے اپنے گھر میں مجھے سلا کر، آپ کے بستر پہ میں سو جاؤں گا، لیکن باہر دشمن تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو کوئی دشمن گھیر لے تو آپ کو نیند آئے گی؟ آپ تو ڈر جائیں گے کہ کیا بھائی تمہارے کوئی جان کے دشمن میں کیوں اپنے جان پر ہوں؟ لیکن حضرت علی نے یہ کچھ نہیں کہا، بلکہ خوشی خوشی حضور کے کہنے پر حضور کے گھر میں بستر پر سو گئے۔ اچھا بستر پر سو گئے حضرت علی، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے اور نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر گئے، اور ان کو لے کر سرکار مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف نکل گئے۔ اسی واقعے کو یاد کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ خود اپنے رسول کی مدد کرتا ہے۔ بولے محمد سبحان اللہ۔ دیکھیے اس واقعے کے تحت یہ آیت تقریباً اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو دیکھیں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ جو اے لوگوں تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ خود رسول کی مدد کرتا ہے۔ تو کس طرح حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے سے یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ کے معاذ اللہ کہ ہمارے نبی ڈر گئے تھے، یہ ہرگز نہ سمجھیں۔ حضور ڈرے نہیں، ایک تو اللہ کا حکم تھا، دوسرا اگر آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آ جائے کہ اللہ چاہتا تو اسی وقت پورے دشمنوں کو زندہ زمین میں دھسا دیتا۔ نہیں، یقیناً ہمارا رب یہ طاقت ہے نہیں، بالکل ہے، وہ قدرت والا طاقت ہے، لیکن پھر سرکار کو مکہ چھوڑنے کی، جہاں پیدا ہوئے حضور، جہاں بڑے ہوئے، وہ علاقہ چھوڑنے کی اجازت کیوں ملی؟ تو اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ بتا نبی کے ذریعے بتانا ہم لوگوں کو یہ چاہ رہا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرنا چاہتا تو اللہ مصیبت یوں ہٹا سکتا ہے، بعض وقت مصیبت آزمائش تمہیں اس لیے دی جاتی ہے تاکہ تم کو پتہ چلے تمہارا ایمان اور یقین اللہ پر کتنا مضبوط ہوا ہے، اور اس لیے مصیبت دی جاتی ہے، اور مصیبت کے بعد صبر کرنے سے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ، لہٰذا معاذ اللہ حضور ڈرے نہیں، اللہ کا حکم تھا، اور کئی اس کی وجوہات ہے، کئی حکمتیں ہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی۔ اور جب سرکار مکہ چھوڑ کر گئے تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے، اللہ پاک یہ بتانا چاہتا ہے قیامت تک کے مسلمانوں کو، اگر کسی جگہ تم رہ رہے ہو اور وہاں رہ کر تمہیں نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، تمہاری عبادت سے تمہیں روکا جائے، تو لہٰذا تم ایک کام کرو، علاقہ چھوڑو، علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاؤ جہاں تمہیں نہ کسی چیز کی پابندی ہو، نہ کسی چیز کا رکاوٹ ہو۔ تو پتہ کیا چلا، ایمان بچانے کے لیے کہیں ایسی جگہ آپ رہ رہے ہو جہاں آپ جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، وہ جگہ چھوڑنا یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ اگر آپ بولیں گے مولانا یہ 2024 بھی شروع ہو گیا ہے، آج کے دور میں پوری دنیا میں کہاں نماز پر پابندی ہے، کہاں قرآن پر پابندی ہے، ہر کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی قرآن پر پڑھتا ہے، تو آپ کو میں بتا دوں اسی 2024 میں ایک ملک ایسا ہے جہاں قرآن لکھنا جرم ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ، نماز تو دور کی بات ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ اسپین ہے، اسپین۔ آپ پڑھ کر دیکھیں اسپین کے بارے میں، نہ قرآن لانا منع ہے، پورے عیسائیوں کا ایک ملک ہے اسپین، اس ملک میں نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو خیر ایسی جگہ مسلمان جانا بھی نہیں چاہیے جہاں ہماری عبادت میں روکا جائے، لیکن الحمدللہ میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ ہمارے ہندوستان کو غریب نواز کے صدقے میں سلامت رکھے، نہ یہاں نماز کی پابندی ہے، نہ آپ کو داڑھی رکھنے پر کوئی روکتا ہے، نہ عبادت کرنے پر کوئی روکتا ہے، لیکن کہیں ایسا ہو جائے جیسا کہ کچھ محلے ہیں جہاں پر لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، معاذ اللہ پورا محلہ کا محلہ گندا ہے، تو جہاں ایسے علاقے میں آپ رہ رہے ہو اور جہاں پر غلیظ لوگ اور بالکل اللہ کی نہ پرواہ کرے، نہ دین کی پرواہ کرے، نہ اسلام کی پرواہ کرے، ایسے لوگوں کے محلے میں اگر آپ رہتے ہو تو وہ محلہ چھوڑ کر اچھے لوگوں کے قریب جا کر رہنا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ تو ہجرت کیوں کی ہمارے نبی، مکہ کیوں چھوڑے؟
ہمیں سمجھانے کے لیے کہیں پر اگر تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ جو ہے خراب کرنے کے لوگ ہو تو علاقہ چھوڑ دو، وہ محلہ چھوڑ دو، وہ شہر چھوڑ کر دوسری جگہ جاؤ، اس جگہ جا کر رہو جہاں تمہارا ایمان بھی سلامت رہے اور تمہارا عقیدہ بھی سلامت رہے۔ تو ذرا ہم بھی آج دیکھ لیں، آپ ہماری عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اگر کہیں محلے میں روڈیا ہو شرابیہ ہو تو ہم اس محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ روڈیوں شرابیوں سے خطرناک وہابیہ ہوتے ہیں، بدعقیدہ ہوتے ہیں، اور یہ بدعقیدہ آپ کے ایمان اور عقیدے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ آج تو حیدرآباد دکن میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ محلے بن رہے ہیں اور ایسے عمارتیں بن رہے ہیں، کیونکہ میں وہابیوں کی بنائی ہوئی مسجد کو مسجد نہیں کہتا، عمارت کہتا ہوں، یہ ہمارے علماء نے سکھایا ہے۔ تو ایسی عمارتیں بن رہے ہیں۔ زیادہ میں اگر آپ شاہی نگر کے علاقے میں جائیں تو معاذ اللہ وہابیوں نے اپنے نام کی کالونی لگا دی، وادی ہدال اہل حدیث کالونی۔ اب بتائیے، تو خیر ایسے علاقوں میں نہ ہمیں رہنا ہے نہ بسنا ہے جہاں ہمارا ایمان اور عقیدہ لوٹا جاتا ہو۔ تو خیر یہ ہجرت کے واقعے میں ان باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ ہمارے نبی ڈر گئے تھے، بلکہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے ہمارے نبی وہاں سے گئے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ نے بتا دیا جس جگہ رہ کر تمہارا ایمان اور عقیدہ خطرے میں آ جائے وہ علاقے کو چھوڑنا اللہ کا حکم بھی ہے اور ہمارے نبی کی سنت بھی ہے۔ بولے وہاں پر سے سبحان اللہ۔ اب یہ بات کو سننے کے بعد دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سرکار مدینہ علیہ السلام غار ثور میں گئے۔ مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ حرم شریف سے 4 یا 5 کلومیٹر کر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے آخری چوٹی پر ایک غار ہے، اس کو کہا جاتا ہے غار ثور۔ اس غار میں سرکار مدینہ علیہ السلام کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک رکے رہے۔ اور ادھر مکے میں جب مشرکوں کو معلوم ہوا کہ سرکار تو چلے گئے مکہ چھوڑ کر، تو انہوں نے بہت کوشش کی ہمارے نبی کو ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی، یہاں تک کہ مکے کے لوگوں نے، مشرکین نے یہ اعلان کر دیا اگر جو نبی کا اور ابوبکر صدیق کا پتہ بتائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس دور میں جو پراپرٹی ہوتی تھی وہ اونٹ ہوتا تھا، آج کے جیسا نہیں کہ پیسہ گاڑی، اس دور میں اونٹ کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، وہ بھی سرخ لال کلر کے اونٹ پر بہت قیمتی ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا دشمنوں نے اعلان کیا جو نبی کا پتہ بتائے گا، جو ابوبکر کا پتہ بتائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اور ادھر سرکار مدینہ علیہ السلام اس غار میں 3 دن تک رہے، 3 دن تک رہے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مشرکین ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا وہ غار ایسا تھا، اس غار پر ایک دن دشمن ڈھونڈتے اوپر پہنچ گئے اس پہاڑ پر، اور پہاڑ پر اگر وہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھتے تو حضور کو نظر آ جاتے، اتنے قریب آ گئے دشمن، اگر پیروں کو بھی دیکھتے اپنے خود کے تو حضور نظر آ جاتے۔ تو جب اتنے قریب دشمن آ گئے، حضرت ابوبکر صدیق کو بے چینی ہو گئی، تڑپ گئے، اور تڑپ کر جو ہے آپ دیکھیں شان ابوبکر اللہ پاک کی نظر میں، آپ دیکھیں جب وہ تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، یا رسول اللہ دشمن اگر اپنے پیروں کو بھی دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے نا ایک مکھڑی سمجھتے ہیں جو جالا ڈالتی ہے، اس مکھڑی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس غار پر جالا ڈال دے۔ ایک مکڑی ہے، اللہ کے حکم سے اس غار پر جالا ڈال دی، پھر اللہ تعالیٰ نے کبوتر کو حکم دیا وہاں انڈے دے، تو اب دیکھیں جالا پڑ گیا اللہ کے حکم سے، اور اس جالے میں کبوتریا کے انڈے آ گئے۔ لیکن مشرکین نے جب دیکھا بولے جالا ہے، شاید اگر کوئی اس غار میں ہوتا تو جالا کہاں ہوتا، لہٰذا مشرکین وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ بے چینی ہو گئی، یہ ڈر گئے کہ کہیں دشمن اگر اپنے پیر کو بھی دیکھے تو ہم نظر آ جائیں گے، اور ان کی فکر اپنی جان کے نہیں مصطفیٰ جان رحمت کی جان کی تھی۔ تو جب یہ فکر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں یہ آیت اتاری، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں وہ دونوں ثانی اثنین یعنی ثانی 2 کو کہتے ہیں، واحد 1 کو کہتے ہیں عربی میں، ثانی 2 کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک کیا کہ ثانی اثنین،
اب توجہ فرمائے، اس غار میں تھے کون؟ دو، ایک ہمارے نبی، دوسرے ابو بکر۔ ایک ہمارے نبی، دوسرے ابو بکر۔ علماء نے بڑی پیاری تعریف کرتے ہوئے غلام رسول سعیدی صاحب نے اس آیت میں بتا دیا کہ سنو، یہ آیت خود حضرت بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد اگر اس روئے زمین پر کوئی افضل ہے اور اول ہے نبیوں کے بعد تو ابو بکر صدیق ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں علماء نے لکھا ہے، کیوں کہ حضور کے بعد کوئی افضل ہے، سارے نبیوں اور حضور کے بعد کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ اس وقت دو تھے، ایک ہمارے نبی اور دوسرے ابو بکر، تو اللہ نے بھی کیا کہا؟ ثانی اثنین، ثانی اثنین، وہ اس غار میں وہ دو تھے۔ بولو سبحان اللہ۔ ذرا اللہ کے کلام کی چاشنی کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے اور بالکل توجہ سے میری بات کو سنیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ثانی اثنین، ہاں پھر فرماتا ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دو غار میں تھے تو ان کے غار میں تھے تو کیا ہوا مولا؟ تو اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب ان کے صاحب نے گھبرا کر کہا کہ حضور اب کیا ہوگا، دشمن ہمیں دیکھ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنیں، اب یہاں دیکھیے اذ یقول لصاحبہ، کون گھبرا رہے تھے؟ ابو بکر، کہیں دشمن ہمیں دیکھ نہ لے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ یقول، جب اس غار میں دو تھے ان میں سے ان کا ایک ساتھی صاحبی، لہٰذا حضرت ابو بکر کی فضیلت میں یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو صحابی کہا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے آج یوم ہے ابو بکر صدیق کا، آج تھوڑا سے ابو بکر صدیق کا، تو تھوڑا ان کی افضلیت، ان کے مقام، اللہ اس کے رسول کی نظر میں حضرت ابو بکر کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کیونکہ تھوڑا لائٹ بند ہے، میں سمجھتا ہوں تھوڑی گرمی ہو رہی ہوگی، انشاءاللہ جیسا لائٹ چالو ہے گانے چالو کر دیں گے، لیکن اس گرمی کو نہیں، ذرا ایمان کو اپنے گرمائیے۔ آج جو لوٹے رہے ایمان کے بہت بولے والے جو ہے نا، سنیوں کو لوٹنے کے لیے حیدرآباد کا ماحول بھی معاذ اللہ بہت زیادہ اس پر خراب ہو رہا ہے، اور اپنے آپ کو سنی کہنے والے عجیب عجیب باتیں کر کبھی کسی صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کر رہے ہیں، تو کبھی جو ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر گستاخیاں کر رہے ہیں۔ لیکن سنیے آپ، یہ جو آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے خود ابو بکر کو صحابی کہا، جس کو اللہ خود صحابی کہے، اور آج شیعوں میں ایک فرقہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو وہ صحابی نہیں مانتے بلکہ گالیاں دیتے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ جس کو صحابی کہے اور ایک کالے کپڑے والے جس کو شیعہ کہا جاتا ہے وہ معاذ اللہ گالیاں دے تو وہ کیسے ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ مجھے ان شیعوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تعجب تو یہ ہو رہا ہے کچھ آج ہمارے اپنے آپ کو سنی کہنے والے اور درگاہوں کے جو ہے نا خادم مجاور کہنے والے شیعوں سے دوستی رکھ رہے ہیں، شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تم کس طریقے کے مسلمان ہو جو صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، تم ان کی صحبت میں بیٹھ رہے ہو۔ اللہ تمہارے غور کرے کیا منہ دکھائیں گے آخرت میں، اور اللہ ہمارے ایمان اور ہم تمام کے عقیدے کو مضبوط رکھے کہ ہم جو ہے نا محبت بھی کرتے اگر کسی سے تو اللہ کے لیے، اگر ہم کسی سے دیکھیں میری دشمنی شیعوں سے کوئی ذات نہیں، لیکن محبت دشمنی بھی اللہ کے لیے اور دوستی بھی نہیں سمجھا۔ اگر اللہ کا دوست ہے تو ہمارا دوست، اور اللہ کا دشمن ہے تو پھر وہ ہمارا دشمن، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ مزاج اور یہ حدیث پاک کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں میں، مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں حدیث پاک کا۔ سرکار نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے ایمان کی چاشنی جو تم مٹھاس کو محسوس کرو اپنے اندر تو تم اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے دشمنی رکھو۔ تو وہابیوں سے بغیر فاتحہ والوں سے اور شیعوں سے ہماری دشمنی کوئی ایسا نہیں کہ وہ کچھ پیسے انہوں نے ہمیں دیا، ہم نے ان کو پیسے دیا تو واپس نہیں دے رہے تو میں ان کو آگے نہ پیسوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن، اور جو اللہ اس کے رسول کا محبوب وہ ہمارا محبوب۔ یہ آپ ذہن میں رکھ لیجیے آپ۔ تو لہٰذا قرآن پاک کی آیت ہے کہ ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یہ صحابی ہے۔ اب ہمیں شک ہی نہیں ہے، حضرت کسی صحابی پر شک نہیں ہے، لیکن خاص طور ابو بکر صدیق پر تو شک ہو ہی نہیں، خود رب کو صحابی کہہ رہا ہے۔ پھر
پھر اللہ پاک فرماتا ہے لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا تھا نا کہ اے ابو بکر ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں قرآن میں ایک اور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جب اللہ کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جانے لگے تو فرعون پیچھے لگ گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھتے رہے. سامنے سمندر آ گیا، راستہ نظر نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ان کے قوم ڈر گئے اور ڈر کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ سامنے راستہ نہیں ہے، سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، فرعون اس کی فوج ہے، اب کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ڈرو نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میرے ساتھ ہے. اور قرآن میں جب ابو بکر ڈر رہے ہیں تو حضور نے کیا فرمایا اور اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ابو بکر ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پتا کیا چلا؟ جہاں جہاں رسول وہاں وہاں خدا، جہاں جہاں ابو بکر وہاں وہاں خدا. اس سے بڑھ کر روحانیت کی اور کیا دلیل دو؟ خود اپنے آپ کو دیکھیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شیعہ جو جماعت ہے نا، میں دیکھیں گالی نہیں دے رہا ہوں، لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ نارملی اگر ان کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی، انٹرنیٹ پر بھی آ جاؤ گے، لیکن پڑھے نہیں. کیونکہ عام لوگ وہابیوں کی تقریر نہ سنیں، عام آدمی نہ وہابیوں کی تقریر سنے نہ وہابیوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھے. کیونکہ انٹرنیٹ یوٹیوب پر آپ ارے چلو یہ وہابی کیا برا، انہیں کیا برا، میں ان کو بھی دیکھتا ہوں. نہ بھائی ایسا مت کریے آپ، کیونکہ اگر ان کی کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کا ایمان جا سکتا ہے. یوں سمجھے کہ وہابیوں کی باتیں شہد میں زہر ملی ہوئی ہے. لہذا عام آدمی نہ پڑھے. علماء کا کام ہے وہ ان کے سوالات کو سنتے، ان کے بیان کو سن کر پھر جواب دیتے ہیں. جو ہمارے حیدرآباد میں ایک مثال بڑی مشہور ہے، سانپ کا علم نہیں تو بچھو کے گڑے میں ہاتھ مت ڈال. تو لہٰذا جب آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو آپ ان کے وہابیوں کی باتیں نہ سنیں. لہٰذا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں حضرت ابو بکر شیعہ جو ہے نا، شیعہ جو جماعت ہے ان میں 3 قسم کے لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلا قسم کے وہ لوگ ہیں جو حضرت، کیونکہ شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں علی کے حسن حسین کے چاہنے والے ہیں. تو بہت سے لوگ یہاں مان کھا کے کہتے ہیں یار کچھ بھی ہو علی کا تو چاہنے والا ہے، امام حسن کا امام. لیکن سنیں آپ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا ماننا کیا ہے. شیعہ میں ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے حضرت علی حضور کے علاوہ ہر نبی سے افضل ہے. معاذ اللہ، حضرت علی کو آدم علیہ السلام سے بڑا بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام سے بڑا بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام سے بڑا دیا، ہمارے نبی کو چھوڑ کر ہر نبی سے افضل ہے. یہ شیعوں کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے معاذ اللہ. اور دوسری ایک جماعت ہے شیعہ میں جن کو تبرعی کہتے ہیں، تبرعی. اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، خاص طور صحابہ میں ابو بکر صدیق کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا گالی دیتے کیوں ہے؟ تو انشاءاللہ میں اگر اس بات پر بات کروں تو کافی وقت لمبا ہو جائے گا، جو اہم بات آپ کو سمجھانا نہیں تو اس کو سمجھنا ہے تو آپ اتوار کے دن تشریف لائے. میں اسی مسجد میں صبح اتوار کے دن سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منا رہا ہوں. تب میں آپ کو باغ فدق کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر بتاؤں گا. تو خیر شیعوں میں دوسری جماعت لوگ کیا ہے؟ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. یہ دوسرا. شیعہ میں ایک تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کو تفضیلی کہتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابہ سے تو محبت کرتے ہیں لیکن حضرت علی کو کہتے ہیں حضرت علی ابو بکر سے بھی افضل ہے. یہ عقیدہ کس کا تھا؟ سن کر کس کا تھا؟ ہمیں پتا آپ سن رہے سو نہیں رہے تو بیان لوری نہیں ہے. آپ کے چہرے بتانا چاہیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں. چہرہ یہ ہے نا ہمارا، یہ چہرہ بتاتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو میری بات شاید ہضم نہیں ہو رہی ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کہیں گے مولانا اتنی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتے. میں مت بولو ایسی باتیں.
آج ایک چھوٹا سا فون نکل جائے تو بوڑھے کو بھی معلوم اس میں آپشن کیا ہے، واٹس ایپ کیا ہے، فیس بک کیا ہے، یوٹیوب کیا ہے، وہ فون چلانا یوں سیکھ جاتا ہے. یہ ہمارا دین ہے. آپ تھوڑا کوشش کریے باتیں سمجھ میں آ جائیں ہے نا. محبت اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. بات سمجھیے آپ تو میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. شیعوں میں ایک فرقہ تھا، تیسرا فرقہ جو حضرت علی کو ابو بکر سے بھی بڑا مانتا ہے اور صحابہ سے محبت کرتا ہے. تو یہ عقیدہ تو شیعوں کا تھا، لیکن آج سنیوں میں ایک فرقہ چل رہا ہے. ابھی 2024 کی بات کر رہا ہوں، نہیں بات، ایک فرقہ چل رہا ہے جو اپنے آپ کو علی والے کہتے ہیں، امام حسن امام حسین کے چاہنے والے کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سنو ابو بکر صدیق سے بھی افضل مولا علی ہے. عقیدہ اپنے، اچھا یہ درگاہ والے اپنے آپ کو یہ جو بول رہے ہیں، پیلی ہری ٹوپی پہننے والے لوگ نہیں جو کہتے ہیں نہیں علی افضل ہے تمام صحابہ میں. میں نے کہا یہ عقیدہ تھا شیعوں کا، تھا ہی تفضیلیوں کا، تمہارے اندر کیوں آیا؟ تم اب یہ سمجھا رہے ہیں. آج میں ولایت ابو بکر کی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھاتے ہیں کہ سنو بھائی سنو، حضرت ابو بکر کو ہم یہ اپنے آپ کو سنی کہنے والے، فاتحہ درود کہنے والے کہتے ہیں. نہیں، حضرت ابو بکر کو ہم مانتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر سیاست میں بڑے ہیں اور حضرت مولا علی ولایت میں بڑے ہیں. لہٰذا ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے ولایت طریقت یہ علی کے پاس ہے، سیاست ابو بکر کے پاس ہے. میں نے کہا بے وقوف کتنی بے ڈھنگی بات کر رہا ہے. ذرا مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ اگر کوئی مرشد، کوئی پیر صاحب اپنے مرید کو خلافت دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ تو مرید کہتے ہیں بھائی اس مرید میں لائق ہے، روحانیت بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے. میں نے کہا تیرے خلیفہ میں ولایت ہو اور روحانیت ہو اور حضور کے خلیفہ ابو بکر میں روحانیت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ایک پیر کا خلیفہ اس کے اندر روحانیت ہے اور ابو بکر نبی کے خلیفہ ہے. بولو نا سبحان اللہ. ان کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے. میں نے کہا تو آج ایک فرقہ لے کر، یہ عقیدے کی بات ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو سنی کہہ کر یہ کہتے ہیں ابو بکر افضل ہے سیاست میں، علی افضل ہے ولایت میں. میں کہتا ہوں ابو بکر سیاست میں بھی افضل، روحانیت میں بھی افضل. حضرت عمر سیاست میں بھی افضل، روحانیت میں بھی افضل. عثمان غنی سیاست میں بھی افضل، روحانیت میں بھی افضل. مولا علی سیاست میں بھی افضل اور روحانیت میں بھی افضل. لیکن دمادمس قلندر تو ابو بکر کا پہلا نمبر، صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے. آج خوالوں سے عقیدہ نہیں سیکھیں گے. خوالیوں میں ہوتا ہے دمادمس قلندر علی کا پہلا نمبر، خاموش بیٹھ، ابو بکر کا پہلا نمبر. مجھے نہیں ہو کہ اندر روحانیت نہیں تھی. اچھا مجھے بتائیے روحانیت کے لیے کیا کیا چاہیے؟ ایک مرشد کے لیے، ایک پیر کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ آپ کس کو پیر کہتے ہیں؟ گالی دینے والے کو؟ بولے نہیں. پر نماز پڑھنے والے کو جو اچھے اخلاق والا ہو، نرم مزاج والا ہو، قرآن حدیث پر مکمل مضبوطی سے عمل کرنے والا ہو، یہ ساری اچھائیاں اس کے اندر ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ولی، ولایت والا. دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیے قرآن میں سورہ یونس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اب توجہ فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک خبردار سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ ڈر ہے. پھر کیا فرمایا؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے. میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ولی کی پہچان کیا بتائی؟ وہ ایمان والا ہوگا. شرط پہلا کیا ہے؟ وہ ایمان والا. پتہ کیا چلا کہ بغیر بے معنوں کو اللہ اپنا ولی بناتا ہی نہیں، بد مذہبوں میں کوئی ولی ہوتا نہیں. اس لیے وہابیوں کی جماعت میں نہ کوئی غریب نواز ہے، نہ وہابیوں کی جماعت میں کوئی بندہ نواز ہے، نہ کوئی وہابیوں کی جماعت میں کوئی محبوب الہی ہے. اگر آپ کو بندہ نواز ملیں گے تو اہل سنت و جماعت میں ملیں گے، غریب نواز ملیں گے تو اہل سنت و جماعت میں ملیں گے، ارے غوث اعظم ملیں گے تو اہل سنت و جماعت میں ملیں گے. اہل سنت و جماعت حق پر ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ غوث اعظم بھی سنی ہے. خود غوث اعظم کی
کتاب غنیت طالبین پڑھ کر دیکھیں، جگہ جگہ غوث اعظم نے فرمایا میں اہل سنہ ہوں اور اہل سنت سے میرا تعلق ہے۔ غوث اعظم نے بار بار بولا اپنے آپ کو، میں اہل سنہ ہوں، میں اہل سنہ ہوں۔ غریب نواز کی کتاب آپ پڑھ کر دیکھیں، انیس الارواح، اس میں آپ پڑھ کر دیکھیں غریب نواز نے اپنے عقیدے کو وہی بتایا ہے جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ لیکن کہ خیر تو ولیوں کے لیے کیا اللہ نے دو نشانی بتائی، وہ ایمان والا ہوگا۔ فرسٹ ولی کیا ہوگا؟ پہلا ایمان والا ہوگا، بد عقیدہ نہیں ہوگا۔ تو جو پیر آپ کو بدعقیدگی سکھائے، جو پیر آپ کو یہ کہے وہابیوں سے بھی ملو، شیعوں سے بھی ملو، سب سے ملو، میں سب کو سے ملنے کی جائے، میں کسی کو برا نہیں ملتا، تو کہنا بابا آپ ولی ہے ہی نہیں، آپ پیر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا دشمنی بھی اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے پیر کو لات مارو، جو سچے پیر ہیں ان کی عقیدت میں آؤ۔ میں آپ کو اس بات کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ ولایت ابو بکر کے اندر کیسے تھی، بولے محمد سبحان اللہ۔ اب غور فرمائے کہ حضرت قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے چینی ختم کرو بیٹا میری طرف، جو ایمان لائے۔ فرسٹ ولی کون ہے؟ جو ایمان والا۔ دوسرا فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی ہوگا۔ متقی سمجھ رہے ہیں؟ پرہیزگار متقی۔ میں اس متقی کے لفظ کو میں حضرت بابا فرید گنج شکر سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ذرا پوچھئے حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ حضور بتائیے متقی ہوتا کون ہے، پرہیزگار ہوتا کون ہے؟ تو جب بابا فرید سے پوچھا گیا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ولی وہ ہے جو متقی ہے، اور قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک، سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جو خاندان قبیلے جو میں نے بنائے ہیں اس لیے بنائے ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو۔ خاندان قبیلے کس لیے بنائے اللہ نے؟ تم سید ہو، تم شیخ ہو، تم محمد ہو، تم مرزا ہو، یہ خاندان قبیلے کس لیے بنائے اللہ نے؟ آپس میں آپ کی پہچانو۔ لیکن اللہ آگے فرماتا ہے کہ لیکن سنو میرا قرب میرے نزدیک کوئی خاندان اور اس کے ذریعے سے نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا قرآن میں سورہ الحجرات میں کہ میرے نزدیک وہی اللہ، میں بتاؤں گا وہی میرے نزدیک محبوب ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نزدیک کون؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ دیکھو کہ متقی پرہیزگار کون ہے؟ اکرماکم عند اللہ اتقاکم، یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے اکرماکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تمہارے اندر جو خاندان میں نے بنائے ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے، خاندان کے ذریعے تم میرے قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرا محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے انا اکرماکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک وہی عزت والا ہے، میرا محبوب وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اب دیکھیں اللہ نے کیا کہا، قریب میرے کون ہوگا؟ جو اتقاکم، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ پتہ چلا کہ متقی لوگ ہی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھو باہر جا کر لوگوں کو گالیاں دو اور کہ میں نمازی ہوں، بھائی چھوڑ دے، صرف نماز پڑھ کر گالی بھی دیتا ہے، سود کا کاروبار بھی چلاتا ہے، شراب بھی بیچتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، لوگوں کے زمینیں بھی ہڑپ رہا ہے اور کہتا ہے میں نمازی ہوں۔ میں نے کہا یہ نہیں، ایسا نہیں کہ اسلام کو پھر مسجد کے اندر بند کر دو، باہر نکلو تو اپنی منمانی زندگی گزارو، نہیں، تم اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو رب چاہی زندگی گزارو۔ ایک من چاہی زندگی، میں جو چاہوں کروں، میں جو چاہوں کروں، یہ من چاہی زندگی نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ رب چاہی زندگی، اللہ کیا چاہتا ہے تم سے اس پر عمل کرو تو دنیا میں بھی اللہ عزت سے نوازے گا، آخرت میں بھی عزت سے نوازے گا۔ یہ بات سمجھیا؟ تو خاندان قبیلے اللہ کے قریب نہیں لے جاتے، متقی پرہیزگار لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب غور کریں، میں میری بات سنیے، میری بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بھی بتا دیا متقی کون ہے، اللہ کے قریب۔ تو اب متقی کہتے کس کو ہے؟ یہ بات ہے، اور جتنا بڑا متقی اتنا اللہ کے قریب۔ سنیے آپ، جتنا بڑا، جتنا آپ کے اندر تقویٰ ہوگا اتنے بڑے آپ کے اندر ولایت۔
آپ روحانیت کے بادشاہ غوث اعظم کو دیکھیں، آپ بڑے متقی تھے اس لیے ولیوں کے سردار۔ ہر ولی کو پڑھے آپ، جتنا آپ کے اندر تقوی آئے گا، پرہیزگاری آئے گی، آپ کی روحانی طاقت اتنی بڑھے گی۔ ہاں، یہ روح، جسم کے اندر جو روح ہے نا، ہمارے اندر بھی روز الیکشن ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے اندر جسم کے اندر بھی الیکشن ہوتا ہے ڈیلی۔ اب ہم ڈیلی ووٹ دیتے، اب ووٹ ہمارے اندر بھی ڈیلی روز کا الیکشن چلتا ہے۔ 5 سال میں ایک بار کے الیکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈیلی الیکشن ہوتا ہمارے اندر جسم کے اندر، سمجھانے کی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اور ولایت کو سمجھیے، روحانیت کو سمجھیے۔ اور وہ الیکشن کیسا ہے؟ وہ روح، دیکھیے جسم ایک ملک ہے اور اس جسم کے دعوے دار 2 لوگ ہیں، سمجھا رہا ہوں، ایک نفس، دوسرا روح۔ روح کہتی ہے جسم کا مالک میں ہوں، نفس کہتا ہے میں ہوں، لہذا جسم کو اختیار دیا جاتا ہے ووٹ کس کو ڈالو گے۔ ووٹ تمہارا ملک ہے، تم اس میں رہ، سمجھا رہا ہوں، جسم تمہارا ملک ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ نفس کو ووٹ ڈالتے وہ بدبخت ہو جاتے، جو اپنی منچاہی زندگی گزارتے، چھوڑو نماز کیا، روزہ کیا، عبادت کیا، چھوڑو ایمان کیا کام آئے گا۔ آج بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو ایسا، نماز پڑھ لی، بہت بڑے نمازہ، کچھ بھی نہیں مل رہا، ایسے لوگ سنا ہوگا، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ کیا اگر نماز پڑھنے سے کیا ہوتا، داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا؟ میں کہتا ہوں بھائی تو کلمہ ہی کیوں پڑھا یہ ہے؟ دیکھیے اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو معاذ اللہ، اللہ میں کوئی فرق، کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک۔ عبادت ہم کریں گے، اللہ کی عزت ہمیں ملے گی، ہمیں شوہرت ہمیں ملے گی۔ لہٰذا اللہ، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ نماز نہیں پڑھنا، کیا ہوتا نماز پڑھنے سے؟ انہیں شراب پہ شراب پیتا، کروڑوں روپے کما رہا، انہیں جوا کھلا، بھائی اس کو چھوڑو، تم اپنی آخرت دیکھو، تم تنہا قبر میں جانے والے ہو۔ تو خیر میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں، متقی پرہیزگار لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، روحانیت ان کے اندر آتی ہے۔ تو جو بندہ اپنے اندر نفس کو ووٹ ڈالتا ہے، اپنی خواہشات کو ووٹ ڈالتا ہے، تو وہ ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر کھود کر دیکھ لے، ہڈی بھی گل جاتی ہے۔ اور جو بندہ اپنے اندر روح کو ووٹ ڈالتا ہے، سبحان اللہ، ووٹ ڈیلی ہوتا ہے الیکشن ہمارے اندر، بس شرط یہ کہ ووٹ ڈالنا کس کو ہے آپ کو پتا ہے، اتنی تو عقل آپ کو بھی ہے، اچھے لیڈر کو چنو تاکہ وہ ہمارا کام کرے۔ میں کہتا ہوں اس لیے تو آپ کو بتا رہا ہوں، روح کو ووٹ ڈالو، روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح کو جو بندہ ووٹ ڈالتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، 700 سال 800 سال بھی ہو جائے، ان کے مزار بھی چمکتے ہیں، ان کی گنبدیں بھی چمکتے ہیں۔ یہ غوث اعظم دنیا سے جا کر 800 سال ہو گیا، ہر کوئی یاد کرتا نہیں، مزار بھی چمکتی ہے، گنبد بھی چمکتا ہے۔ حضرت سرکار سیدنا حسین بن احمد شہید المعروف حسینی بابا کا گنبد مزار کیوں چمک رہا ہے؟ انہوں نے روح کو ووٹ ڈالا، اس لیے آج ان کا مزار بھی چمک رہا ہے۔ یوسف شریف بابا کا مزار کیوں چمک رہا؟ انہوں نے روح کو ووٹ ڈالا۔ تو آپ اپنے روحانیت کو، یہ روحانی طاقت جتنی آپ کے اندر ہوگی اتنا اللہ آپ کو طاقت عطا فرمائے۔ یہ روحانیت آتی کیسے؟ آتی کیسے؟ پرہیزگاری کی وجہ سے، متقی ہونے کی وجہ سے۔ آپ غور کریں، بابا فرید فرماتے آسان تاکہ آپ کو پتہ چلے متقی کہتے کس کو ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہے جو متقی ہے۔ ہم نے کہا مولا متقی کہتے کس کو ہے؟ بابا فرید فرماتے سنو، تقوی کا آسان معنی، جو بچے بیٹھے ہوئے آسان لفظوں میں بابا فرید کی اس قول سے آپ کو متقی اور تقوی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب سنیے آپ، متقی کہتے کس کو ہے؟ تو قرآن جو بابا فرید فرماتے ہیں سنو، تقوی کا معنی، تقوی آنکھ کا بھی تقوی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، پیٹ کا بھی ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، پیروں کا بھی ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور تھوڑا اور کھول کر بتائیے کیا مطلب اس کا، کہ متقی تقوی آنکھ کا کیا ہے، کان کا کیا ہے، زبان کا کیا ہے، پیٹ کا کیا ہے، ہاتھ کا کیا ہے، پیر کا کیا ہے؟ تو بابا فرید فرماتے ہیں آنکھوں کا تقوی یہ ہے ان آنکھوں سے غلط چیزیں نہ دیکھا جائے، غیر عورتوں کو گھورنا بند کرو، فلمیں ڈرامے دیکھنا بند کرو، پھر روحانیت کا مزہ تمہیں آئے گا۔ لہٰذا غلط چیز آنکھوں سے نہ دیکھنا، یہ آنکھوں کا تقوی۔
کانوں سے غلط چیز نہ سنے، گانے نہ سنے، چغلی نہ سنے، غیبت نہ سنے، سننا ہے تو نعت پاک سنے، اللہ کا کلام سنے، تقریر کی یہ باتیں سنے۔ یہ کانوں کا تقویٰ، ہاں بولو سبحان اللہ، یہ کانوں کا تقویٰ، زبان کا تقویٰ یہ ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں اس سے جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، گالی نہ دی جائے، بلکہ جب بھی بولنا ہے سچ بولو، رب کا کلام پڑھو، درود پڑھو، ذکر پڑھو، یہ زبان کا تقویٰ ہے۔ ہاتھوں کا تقویٰ یہ ہے کہ اسے غلط چیز کو نہ چھیو، چھینا ہے تو کعبے کو ہاتھ لگاؤ، چھینا ہے تو قرآن کو ہاتھ لگاؤ، چھینا ہے تو ماں باپ کے خدموں کو ہاتھ لگاؤ، لیکن ان ہاتھوں سے شراب کو ہاتھ نہ لگایا جائے، ان ہاتھوں سے غیر عورتوں کو ہاتھ لگایا نہ جائے، ان ہاتھوں سے زنا جوا نہ کو ہاتھ نہ لگا جائے۔ یہ ہاتھوں کا تقویٰ ہے۔ اور پیر کا تقویٰ کیا ہے؟ بابا فرید فرماتے ہیں جہاں حرام کام ہو رہا ہو وہاں مت جایا کرو۔ جس جگہ پہ جوا کھیلا جا رہا ہو، جس جگہ پہ شراب پیا جا رہا ہو، جس جگہ بیٹھ کر لوگوں کو نقصان کیسے پہنچائے، زمین کیسے ہڑپے، مکان کیسا ہڑپے، ایسی جگہ مت جاؤ۔ یہ پیروں کا تقویٰ ہے۔ اور بابا فرید سے پوچھا کہ حضور پیٹ کا تقویٰ کیا ہے؟ اور ماں پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی جانے مت دو۔ پیٹ کے اندر حرام کا، ناجائز کمائی کا پورا کھانا تو دور کی بات ہے، پورا پانی تو دور کی بات ہے، بابا فرید فرماتے ایک لقمہ میں جانے مت دو۔ آپ اس لیے دیکھیں حدیث پاک میں بتاتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، ایک بندہ کعبے کے سامنے ٹھہر کر یا ربی یا رب، کہاں ٹھہر کر؟ کعبے کے سامنے۔ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے، حضور نے فرمایا، اللہ نے ہمارے نبی کو قیامت تک کا علم عطا فرمایا۔ غور سنیں، سرکار فرماتے کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں، ایک شخص کعبے کے سامنے ٹھہر کر یا ربی یا ربی، اے اللہ یا رب کہے گا، نہ اللہ اس کی بات سنے گا، نہ اس کے حج کو قبول کرے گا، نہ اس کی عبادت کو قبول کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کعبے کے سامنے ٹھہر کر پکار رہا ہے، حاجی حج کر رہا ہے، پھر اللہ اس کی عبادت کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ حضور نے فرمایا وہ اس لیے کہ اس کے آنگ میں جو کپڑا ہے نا وہ حرام کے پیسوں کا ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے نا وہ حرام کے پیسوں کی ہے۔ تو جو غذا حرام کے پیسوں کی کما کے کھاتا ہو، کپڑے کتنے کو نہیں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں کہ لوگوں کے پیسے دینا ہے مارکیٹ میں، زمینیں ہڑپ پڑی ہے اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ دیا، حج کرنے جا رہے ہیں۔ بتائیے میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ میرے نبی کا غیب کا علم ہے جو آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو جو لوگ حرام کے ذریعے سے لباس پہنے، حرام کے ذریعے سے کھانا کھائے، ان کی عبادتوں کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ پتا کیا چلا؟ ولی بننا چپ کے کمال نہیں ہے۔ جو پیر باباؤں کو جو ہم چومتے ہیں، ادب کرتے ہیں، یوں ہی نہیں، ان کی ساری زندگی متقی پرہیزگاری میں گزرتا ہے۔ اور جتنا بڑا متقی ہو، جتنا بڑا پرہیزگار ہو، پھر اس کے اندر روحانیت بھی ایسی آتی ہے۔ اب بتائیے، قرآن کہتا ہے اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا عزت دار، اللہ کا محبوب قوم ہے اتقا، متقی۔ ایک ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک ہے متقی، اور اتقا کہتے ہیں متقیوں کا سردار۔ ایک ہے متقی تقویٰ کرنے والا، اور ایک وہ ہے جو ایسے متقیوں کا بھی سردار، سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے فرمایا اتقاکم، اور یہی آیت اتقا کہہ کر اللہ نے ابو بکر صدیق کو بھی پکارا۔ میں نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے پاس روحانیت نہیں تھی، میں نے کہا خود اللہ نے ابو بکر کو اتقا کہا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سورہ لیل میں 30واں پارہ، سورہ لیل کی آخری آیت آپ پڑھے، جہاں سورہ لیل ختم ہو رہی ہے وہاں کی آخری آیت آپ پڑھے، خود اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو اتقا کہا۔ آپ غور کریں آپ، میں نے کہا دیکھیں کیوں کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال کو زیادہ پیسے میں خرید کر آزاد کیا تو لوگوں نے تانا دیا ابو بکر کو کہ اے ابو بکر، تم ایسے غلام کو، جو مثال ذرا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مارکیٹ میں وہ چیز ہے 500 روپے کی اور آپ خرید رہے ہیں 10,000 دے کر، تو لوگ تو پوچھیں گے نا یہ کیا لوگ بے وقوفی ہے بابا،
500 کی چیز کو 10,000 روپے خریدتے ہو مارکیٹ میں. اگر ایسا کوئی کرے تو آپ پوچھ لیں گے. تو یہی مثال میں نے دی ہے آج کے دور کے ساتھ تاکہ جو موٹے ذہن کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. ابو بکر صدیق نے حضرت بلال، اس دور میں انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے، حضرت بلال ایمان لا لیے تو ان کے آقا نے ان پر بہت تکلیفیں پہنچائی، تو اللہ حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو بھاری رقم میں خرید کر آزاد کر دیا. تو لوگوں نے، کیونکہ حضرت ابو بکر بہت بڑے تاجر بھی تھے، کاروبار، لوگوں نے کہا ابو بکر تم تو عقل مند آدمی ہو، تاجر آدمی ہو، ایک غلام جس کی قیمت 500، میں سمجھانے کے 500 کی تھی، تم 10,000 روپے کے خریدو. کیا اس غلام نے تم پر کوئی احسان کیا تھا جو اتنا پیسہ لے خریدتے ہو؟ ابو بکر صدیق خاموش نے جواب نہیں دیا. جواب اللہ دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ جواب دیتا ہے. دیکھیں سورہ حجرات میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اتقی ہے، متقی، وہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک. اب یہ آیت دیکھیں، جب یہ واقعہ ہوا حضرت بلال کو ابو بکر نے بھاری رقم میں خرید کر آزاد کریا، لوگ تانا دینے لگے. ابو بکر صدیق کے والد کو بھی جا کر کہتے ہیں تمہارا بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ جو غلام 500 کا تھا 10,000 میں خرید کر آزاد کرتا ہے. لوگ تانے دینے لگے. ابو بکر خاموش تھے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے سمجھا شاید اس غلام نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، ابو بکر پر کوئی کام کیا ہوگا، اس لیے یہ کام کیا ہوگا. پھر بھی ابو بکر نے جواب نہیں دیا. اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی. اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. بولے محبت سے سبحان اللہ. واللیل، جو سورہ لیل میں اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ جو مال خرچ کر رہا ہے یہ تو اتقی ہے، متقیوں کا سردار ہے. مجھے بتائیے اللہ کے نزدیک تقوی والا، روحانیت والا ہوتا ہے تو ابو بکر متقیوں کے بھی سردار ہے، تو ان کے اندر روحانیت نہیں رہے گی، ان کے اندر ولایت نہیں رہے گی. میں نے کہا کون سے جو لوگ، میں کہتا دیکھیے ہم مولا علی پر، من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. ہم پورا ایمان رکھتے ہیں اس حدیث پر، پورا یقین رکھتے ہیں اس حدیث پر، کوئی شک نہیں ہے میں اس حدیث پر. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا، ہم مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے. یہاں حضور نے علی کو مولا کہا اور سورہ تحریم میں ہوا مولا ہوں کہہ کر اللہ نے ابو بکر کو مولا کہہ کر پکارا ہے. سورہ تحریم میں آپ پڑھ کر دیکھیں جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب اللہ بھی تیرا مولا ہے اور جبریل بھی تیرے مولا ہے، مؤمنین اور مؤمنین بھی تیرے مولا ہے. یہاں مولا سے مراد مدد کرنے والا، مولا سے مراد مدد کرنے والا. تو یہ آیت سورہ تحریم میں جو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب میں بھی تیرا مولا، جبریل بھی تیرے مولا اور مومنین بھی تیرے مولا، تو سارے علماء فرماتے یہ آیت اتری ہی ابو بکر عمر کے لیے، یہ آیت اتری ہی ابو بکر عمر کے لیے. مدینے میں، مکہ میں حجۃ الوداع کے حضور نے کہا علی مولا ہے اور ابو بکر کو، عمر کو اللہ نے کہا یہ مولا ہے. میں نے کہا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم اہل سنت ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اور سنیے ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے جس کا جو مقام و مرتبہ ہے صحابہ میں، ہم اس مقام و مرتبہ کے تحت ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، اس لیے اللہ نے متقیوں کا کیا کہا، اللہ نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. واقعے کو ذہن میں رکھے، بلال کو چھڑایا نا، اللہ فرماتا ہے یہ تو متقیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. ایک آپ ہم کہے یار یہ بڑا نیک بندہ، آپ کہیں تو بہت بڑے، ارے بہت سارے لوگ کہے کہ بھائی یہ نیک بندہ ہے، نماز پڑھتا ہے، ان کے اخلاق اچھے ہیں، کبھی حرام کھایا نہیں، کبھی جو ہے نا حرام کام کیا نہیں جب تک ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ کسی کو کہ یہ متقی بندہ ہے، یہ پرہیزگار بندہ ہے، اور اسی کو تو ولی کہتے ہیں، اسی کو تو غوث اعظم کہتے ہیں. ایک آپ اور ہم کہے کسی کو یہ متقی ہے، خود اللہ کہے کہ ابو بکر متقی ہے. بھائی اس بات کی چاشنی کو ذہن میں رکھ کر
बोले सुभान अल्लाह। खुद अबू बकर को अल्लाह कह रहा है। हाँ सुभान अल्लाह। अगर आपका बाप कहे कि मेरा बेटा नेक है तो बेटे का सीना चौड़ा हो जाता है। आपके खानदान कहे कि बच्चा नेक है तो खानदान चौड़ा हो जाता है। उस्ताद अगर शागिर्द को कहे कि मेरा शागिर्द बड़ा नेक है तो शागिर्द का खुशी से चेहरा चौड़ा हो जाता है। पीर मुरीद से कहे कि मेरा मुरीद बड़ा मुत्तकी परहेजगार है तो मुरीद खुशी से झूम उठता है, मेरी तारीफ मेरे पीर ने की। शागिर्द झूम जाता है, मेरी तारीफ मेरे उस्ताद ने की। बेटा झूम जाता है कि मेरी तारीफ मेरे माँ बाप ने की। मुझे बताइए, अबू बकर की तारीफ को अल्लाह खुद कर रहा है, खुद अल्लाह कह रहा है अतखा। बोलो मोहब्बत से सुना। अब देखिए क्या किया था अबू बकर ने, माल देकर बिलाल को खरीद कर आजाद किया था। अब अल्लाह फरमाता है वसयुजन्नबुहुल अतखा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। ये जो सबसे बड़ा परहेजगार है जो अपना माल देता है सुतरा हो, अपना माल देता है सुतरा हो। फिर अल्लाह फरमाता, मुशरिकों ने क्या ताना दिया था, शायद बिलाल ने अबू बकर पर कुछ एहसान किया होगा इसलिए उन्होंने ज़्यादा माल देकर खरीदा। अब अल्लाह इसका जवाब क्या देता है, अल्लाह फरमाता है वमा लिअहादिन इंदहु मिन निअमतिन तुजसा। इस अबू बकर पर किसी का एहसान नहीं। बोलना सुभान अल्लाह। ये मत समझो कि बिलाल ने कुछ एहसान किया था, किसी का उस पर एहसान नहीं जिसका ये बदला ले रहा है। अरे भाई तुम मेरे पर एहसान कर रहे हो, मैं तुम्हारा ये काम कर रहा हूँ ना, इस पर तुझसा, इस पर किसी का एहसान नहीं। फिर या अल्लाह पे ये खर्च क्यों कर रहा है, अल्लाह को पता है। वजही रब्बिहिल आला है कुर्बान जाओ। अल्लाह खुद फरमाता है ये जो माल खर्च कर रहा है ये मत समझो कि बिलाल का इस पर कुछ एहसान है। एहसान तो नहीं है बल्कि अल्लाह खुद रब खुद कर रहा है, ये माल मुझे राजी करने को खर्च कर रहा है। सुभान अल्लाह। बताए एक हम माल खर्च करते तो हमारी नीयत ये होती है कि अल्लाह राजी हो जाए, हम अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं दिल में आता है, खटकता है, यार मैं इसको कपड़े दिलाया था, यार इसको मैंने पैसे दिलाया था, यार इसको मैंने ये काम किया था, आज मुझे सलाम भी नहीं कर रहा है, आज मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। तो दिल में खटका कहीं ना कहीं आ जाता है। जो मुखलिस लोग हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नेकी कर कर भूल जाते हैं, नेकी करके भूल जाते हैं। लेकिन हम किसी पर एहसान करें तो कहीं ना, जब तो हम कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन बाद में अगर कुछ बात हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में बात खटकती है। फिर भी ये हमारा मामला है। लेकिन अल्लाह खुद कहे अबू बकर जो माल खर्च कर रहा है वो हमारी रिजा के लिए कर रहा है। अच्छा क्या कर अल्लाह पाक ने, वला सौफा यरज़ा, बेशक अल्लाह इनसे राजी होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताए वला सौफा यरज़ा, तवज्जो फरमाया। एक वक्त यहाँ इस आयत में अल्लाह ने अबू बकर की मनक़बत को बयान फरमाया। सूरह लैल में अल्लाह ने अबू बकर की शान व अज़मत को बयान फरमाया। वला सौफा यरज़ा कहकर बात ख़त्म कर दी, ये मैं से राज़ी हूँ। लेकिन बात बताऊँ ज़रा, ये आयत को ज़हन में रखें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने हिकमतन कुछ वजह से, ताकि पता चले आगे क्या होगा, हिकमतन अल्लाह ने कुछ दिन तक वही को नहीं भेजा हुजूर पर। हुजूर अलैहिस्सलाम पर वही आना कुछ दिन के लिए रोक दी गई। तो मुशरिकीन हमारे नबी को ताना देने लगे, इनका रब इनसे नाराज़ हो गया, इनका रब इनसे नाराज़ हो गया, कई दिन हो गया इनका रब इनसे बात नहीं कर रहा है। लिहाजा मुशरिकीन ने ताना दिया। जब ताना दे देकर बात मक्के में फैल गई, हुजूर के कान मुबारक तक पहुंची, सरकार का दिल मुबारक थोड़ा गमगीन हुआ। कई दिन हुआ था अल्लाह की जाने से कोई वही नहीं आई, तो लोगों ने ताना दिया। तो अल्लाह पाक ने हुजूर के दिल को तसल्ली देते हुए उसी वक्त कुरान में आयत उतारी और अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, हबीब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल, हबीब तेरे जुल्फों की कसम, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, ऐ हबीब तेरे चेहरे की कसम, तेरे जुल्फों की कसम, अल्लाह ने तुझे नहीं छोड़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तुझे नहीं छोड़ा है। मुशरिकों ने क्या कहा था, इनका रब इनसे नाराज़ हो गया, इनको छोड़ दिया है। अल्लाह ने क्या फरमाया, ना ना हबीब तुझे, तेरे चेहरे की कसम, तेरे जुल्फों की कसम, अल्लाह ने तुझे नहीं छोड़ा। मैं इसी वाले वहाबियों को कहता हूँ, अरे वहाबियों
قرآن میں نماز کے بارے میں تو لوگوں کو بتاتے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حرام حلال کے بارے میں بتاتے ہو. میں نے کہا بتاؤ، لیکن کبھی یہ آیت بھی تو بتاؤ لوگوں کو جس میں اللہ مصطفیٰ کی شان کو بیان فرما رہا ہے. میں نے یہ آیت کا معنی بھی تو کبھی بتاؤ. لیکن سنے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا کہا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا. حبیب تیرے چہرے کی قسم، تیرے زلفوں کی قسم، میں نے تجھے چھوڑا نہیں. پھر اللہ آگے فرماتا ہے ابو بکر کے لیے کیا کہا اللہ نے، وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ. وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ ان سے، اور یہی لفظ ہے کہ اللہ حضور کے بارے میں کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہاں بھی ابو بکر کے لیے کہا وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، حضور کے لیے کہہ رہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِكَ. حبیب اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے، ان قریب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ یہاں والضحیٰ کی آیت میں اللہ نے مصطفیٰ کی نعت کو بیان فرمایا ہے، تو واللیل کی آیت میں اللہ نے ابو بکر کی منقبت کو بیان فرمایا ہے. میں ابھی بات ختم نہیں کر رہا ہوں، بالکل قریب آ گیا. بیٹا پھر کمر میں درد ہے، کمر میں درد ہے کیا آپ کے؟ ٹیکا لے کے مت بیٹھا. ہاں درد ہے تو بیٹھی بالکل، کیونکہ بلا وجہ ٹیکا جو لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑی فون اندر رکھیے، بڑی مہربانی. نہیں تو اگر آپ کو بات کرنا ہے تو باہر جا کر بات کر آئیے فونوں پہ. مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، بالکل چہروں پر خوشیاں لائیے. فین اس لیے چالو نہیں ہے کہ لائٹ بند ہے، انورٹر پر تقریر ہو رہی ہے خالی وہ جو چل رہا ہے. تو خدا کے واسطے آپ اس گرمی پہ غور نہ کریں، جو ایمان کو گرما رہا ہو اس بات پر غور کریں. میں آپ حیدرآباد میں الحمدللہ کسی بھی ملک میں ہو، آپ اہل ایمان ہو، مسلمان ہو، دنیا سے جائیں گے تو ایمان اور عقیدہ ہمارا سلامت رہنا چاہیے. آج مال کے لوٹوروں سے تو آپ ہوشیار ہیں کہ ہمارا مال کوئی لوٹ نہ لے، اس لیے ہم بینک میں، تجوری میں مال کو حفاظت رکھتے ہیں. مال سے زیادہ اہمیت ایمان کی ہے، اور ایمان کے لوٹوروں سے اگر آپ نہیں بچیں گے نا، آگے ماحول ایسا نہ ہو جائے. ہم تو چلے جائیں گے، ہماری عمر 30 سال، کسی کی 35، کسی کی 40 سال ہو گئی گی، ادھڑ عمر ہماری تقریباً قریب ہو گئی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے آنے والی نسل ہے نا، کہیں ان کا عقیدہ پر بات نہ ہو جائے. اس لیے مضبوط آپ بھی ہو اور اپنے بچوں کو بھی عقیدہ کہو کہ بیٹا اگر کل کے دن کسی کے مرید بھی ہونا ہے نا، تو اس پیر کے سامنے جا کر ایک جملہ کہو اور کہنا کہ پیر و مرشد میں آپ کا ہاتھ بھی چوموں گا، میں آپ کا پیر بھی پڑھوں گا، لیکن ایک شرط ہے. میں پیر صاحب کیا شرط ہے بیٹا؟ تو اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ. تو آپ کہنا بیٹے ان سے جا کر کہنا ایک شعر میں پڑھتا ہوں، ایک لائن میں پڑھوں گا، دوسرے آپ پڑھیے. پیر صاحب کہ بتائیے کیا پڑھو؟ تو آپ کہنا دمادم مس قلندر، اور پیر کا کہنا اس کے آگے کا شعر آپ پڑھیے. اگر وہ کہے ابو بکر کا پہلا نمبر، تو اس پیر کا ہاتھ بھی دو، ہاتھ بھی چومو، پیر بھی چومو. اور جو کہے علی کا پہلا نمبر، کہنا بابا علی سے تو محبت ہے، کوئی شک نہیں ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن علی نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی، سبحان اللہ، علی نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی، اس ابو بکر کے لیے کہو کہ ان کا پہلا نمبر ہے. اور یہ فتویٰ صرف ہم مفتیوں کا نہیں ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، یہ فتویٰ خود مولا علی کا بھی ہے. جامع ترمذی اٹھا کر دیکھے، فضائل صحابہ میں خود مولا علی کے بیٹے جن کا نام محمد بن حنفیہ تھا، انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے پوچھا کہ اے ابا جان یہ بتائیے نبیوں کے بعد صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو سرکار مولا علی نے خود فرمایا کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے. خود علی کا فتویٰ ہے. جامع ترمذی اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب ترمذی شریف پڑھ کر دیکھے. اور بھی میں حدیث میں بتانا چاہتا تھا، تو خیر بتانے کا کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے اندر کہتے نہیں ولایت نہیں ہے. میں نے کہا ولایت کہتے کس کو ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑے متقی، کسی پیر صاحب دیکھو حضرت جو بتائیے ولی کے اندر جو ولایت ہوتی ہے، ولایت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا؟ بولے ولی ولایت جس کی جو اللہ کے قریب ہو. ولایت کا معنی کہ جو جس سے اللہ اپنے قریب کر کے اپنا محبوب بنا لے، جس کو ولایت اسی کو غوث اعظم اللہ کے قریب ہے، اس لیے ولایت ولیوں کے سردار ہے. ذرا آسان شبدوں میں سمجھا رہا ہوں، ولایت کا معنی اللہ کے قریب جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے. میں نے کہا پھر ابو بکر کے بارے میں خود رب کہتا ہے یہ اکھا ہے، کیا ان کے اندر روحانیت نہیں تھی؟ پوچھو ان پیروں سے
کیا نہیں ابو بکر کے اندر کوئی روحانیت نہیں تھی؟ میں نے کہا یہ شیعوں کی باتیں تھے، سنیوں کے نہیں تھے، شیعوں کی باتیں تھے۔ آپ اور ایک بات مجھے بتائیے، خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آج بھی ایک طریقہ ہے، آپ کتابیں اگر پڑھ کر دیکھیں، بالکل 10 منٹ رہ گئے میری بات کو توجہ سنیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ابو بکر کے اندر روحانیت کیسی تھی، یہ بات سمجھیے۔ حضرت مجھے بتائیے، آج بھی پیروں کا طریقہ یہ ہے، مرشد کا، جب ان کے ہزاروں لاکھوں مرید ہوتے ہیں تو وہ انتقال سے پہلے اپنے کسی ایک مرید کو جانشین بناتے ہیں، اپنے خانقاہ کا جانشین بناتے ہیں، اور پہلے لوگ اپنے مریدوں میں جو اس قابل ہوتا تھا اس کو جانشین بناتے تھے، لیکن اب تو عجیب مسئلہ ہو گیا ہے، پیر صاحب گئے تو بیٹے نشین بیٹھ گئے، انہوں گئے تو ان کے بیٹے گئے۔ ارے بیٹا اگر قابل ہے تو ہمیں شک نہیں ہے، بیٹا اگر قابل ہے تو ضرور بیٹھے، نہ عالم ہے نہ مدرسے میں گئے نہ کچھ نہیں، پیر صاحب چلے گئے دنیا سے، بیٹا بیٹھ گیا اور بیٹا بیٹھ کر عجیب عجیب باتیں مریدوں کو سکھا رہا ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے آپ پڑھ کر دیکھیں غریب نواز کو، خواجہ غریب نواز نے اپنا جانشین اپنے بیٹے حضرت سیدنا فخر الدین کو نہیں بنایا۔ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا مزار اجمیر سے 60-70 کلومیٹر دور شلوار شریف میں ہے، کون ہے؟ غریب نواز کے بیٹے ہیں، لیکن غریب نواز دنیا سے گئے نا، اپنے بیٹے کو نہیں کہا کہ میرے بعد سیٹ پہ تو بیٹھے گا، تو جانشین ہوگا، نہ، بلکہ اپنا جانشین اپنے چہیتے خلیفہ سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خلیفہ بنایا۔ تو مرشد جو سچے پیر ہے نا، وہ اہل لے کر خلافت دیتے ہیں، اولاد کہ نہیں میرا قابل اگر بیٹا بھی ہو تو وہ بنایا جا سکتا ہے، بیٹے میں اگر قابلیت نہیں ہے تو نہیں دیتے۔ لہذا غریب نواز کے ایک سے ایک مرید تھے، ایک سے ایک مرید۔ بیٹھ جائیے حضرت، سنت میں پڑھی ہوئی میری طرف بیٹھ جائیے، تقریر کے درمیان سنت وغیرہ نہ پڑھی، میری طرف توجہ فرمائے، یہ سیکھے، اب دین سکھا رہا ہوں، کوئی اپنے گھر کی بات نہیں، کوئی شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ کے قانون جو بنائے اس کا مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب غور کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی بات میں کر رہا تھا، تو آج بھی مرشد کا طریقہ یہ ہے، سچے پیروں کی بات کر رہا ہوں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو جانے سے پہلے اپنے خانقاہ کا کسی کو جانشین بناتے ہیں، اور سارے مریدوں کو کہتے ہیں میرے بعد تم ان کے پاس، ان سے سیکھو تربیت ظاہری باطنی شریعت کی طریقت کی، ان سے سیکھو، اس کے اندر میں نے ساری قابلیتیں جمع کر دی، ہے نا۔ آپ دیکھیں سلطان نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، جن کو دلی کا چراغ کہا جاتا ہے، نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، ان کے ایک سے ایک مرید تھے، لیکن سارے مریدوں میں اپنا جانشین آپ نے خواجہ بندہ نواز کی دراز کو بنایا تھا۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے۔ تو پیر صاحب کیا کرتے ہیں، جانشین اچھا جانشین بنانے سے پہلے اب سوچیں 1 لاکھ مرید ہے، ایک پیر سچے پیر کے، ان میں سے ایک کو اپنا جانشین بنانا ہے، اور کہیں کہ سب میرے بات ان کی بات سنو، تو بناتے کیسا معلوم ہے؟ وہ پیر صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے جانشین کو اپنا مسلح دیتے ہیں، بہت آدھا اردو میں بات بتا رہا ہوں، کیا دیتے ہیں؟ جس جانماز پہ مسلح کا مان جانماز، جس پر وہ نماز پڑھتے تھے پیر صاحب، وہ مسلح کیا کرتے اس مرید کو دے دیتے اور اشارہ دیتے تھے سارے مریدوں میں، میرے بات یہ بولو نا سبحان اللہ، یہ ہے میرا جانشین، جو میری کیفیت ہے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے، جو میرے ظاہری باطنی روحانیت کا معاملات ہے میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے، اس کو اب سیکھنا اس سے ہے۔ تو ہر پیر جانے سے پہلے اپنا مسلح اپنے خلیفہ کو دے کر جانشین بناتا ہے، جانشین دے مطلب سمجھیے آپ، کچھ پیپر پہ لکھ کے نہیں دیتے، سند بھی دیا جاتا ہے، مین مسلح دیا جاتا ہے، کیا دیا جاتا ہے؟ آپ سمجھ گئے، آپ مسلح دیا جاتا ہے، آپ کہیں گے یہ طریقہ پیروں کا ہے، میں نے کہا یہ طریقہ ہمارے نبی کا بھی ہے، کیونکہ جو ہمارے پیر ہوتے ہیں نا سچے، ہر کام وہی کام کرتے جو کام اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، کوئی کام پیروں کا قرآن حدیث سے ہٹ کے نہیں ہوتا، ہر کام جو سچے، جو میں چرس پینے والے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیر ہوتے بھی نہیں، وہ گانجا پینے والے 10 انگوٹھی پہننے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لمبے بالوں کو دیکھ کر متاثر مت ہو، 10 انگوٹھیوں کو دیکھ کر متاثر مت ہو، لمبے بال چرس پی کر کے میں علی کا مانا وہ نمازیں چھوڑ رہا ہو، عبادتیں چھوڑ رہا ہو، اس کو دیکھ کر متاثر مت ہو۔ اگر آپ کو پیر سمجھنا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے بچوں سے کہہ رہا ہوں غریب نواز کو پڑھو، پیر سمجھنا ہے تو بندہ نواز کی زندگی کو پڑھو، پیر کو سمجھنا ہے تو غوث اعظم کی زندگی کو پڑھو، پیر کو سمجھنا ہے تو
हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की ज़िंदगी को पढ़ो, तब आपको पीर समझ में आएगा। पीर ऐसे होते, ऐसे पीर नहीं जो उन्होंने हमारे पीर साहब हाथ में 10 अंगूठियाँ पहने तो क्या हुआ, लंबे बार दिलों की बात बता देते। अच्छा, उन्होंने दिल की बात बता दे इसलिए आप उनके मुरीद हुए? बोले हाँ, गांजा मारे तो क्या हुआ, अलग बात है, वो अलग बात है, वो रम्ज़ की बात है, तरीक़त की बात है, आपको नहीं मालूम। अच्छा, ये गांजा मारना नहीं हज़रत, आप बोले ना गांजा पीने वाला, फिर हमारे दिल की बात कैसा मालूम हुआ? मैंने कहा भाई कितनी तुम्हारी यानी तुम्हारा यकीन कितना कमज़ोर है। मुझे एक बात बता है, अगर दिलों की बात करने वाला, तुम दिल में क्या सोच रहे, घर में मियाँ बीवी बंद कमरे में क्या बात कर कर बैठे और पीर साहब बोल रहे, तुम ये दोनों ये बात कर रहे, ओह बहुत कुछ बाबा हाथ में चुम रहे। अगर यही बात वलियों की पहचान की होती तो मैं आपको बताऊं, कई पुजारियाँ बैठे हुए इंडिया में इस वक्त, कई एक नहीं साधु कई बैठे हुए जो आपके दिल की बात भी बोल रहे हैं, घर में क्या सोच क्या है वो भी बोल रहे हैं, अब जाकर उसके मुरीद बन जाएगा। ये पहचान है। आप बताइए, अभी ABP न्यूज़ में नहीं चल रहा, आसपास में बाबा का बहुत चल रहा ना, उन्हें तो खाली नाम लेके बोल रहा, तुम्हारा नाम ये, अब्बा का नाम ये, दादा का नाम ये, तुम ये सोच कर आए, तुम ये खा कर आए, तुम ये बोल के आए। अब बाबा कोई पीर की ये पहचान नहीं है कि तुम्हारे दिल की बात बता दे, तुम क्या सोच रहे ये बता दे, तुम क्या खा रहे ये बता दे। ऐसे लोग कुछ जादूगर भी होते ये बता सकते हैं, कुछ ढंगी किस्म के लोग भी हैं, जादू में भी ये ताकत है बाबा, वो तुम्हारे तुम क्या सोच कर बता सकता। तो क्या जादूगर के मुरीद बन जाओगे? पीर की पहचान दिलों की बात बताने से नहीं होती, पीर की पहचान मुत्तकी परहेज़गार होता है, तक़वा वाला होता है, शरीयत का पाबंद होता है, वो सच्चा पीर हुआ करता। आप उनको कहाँ धोखे में जा रहे हैं? तो खैर हजरत जितने बुजुर्गान दिन का हर काम होता कुरान से, हर पीर क्या करता, अपने जानशीन क्या देता है, सब मिलकर बोलिए, ताकि मुझे पता चला आप सुन नहीं रहे, सुन रहे हैं। ये सच्चे पीर का मुसल्ला देकर बता देते कि ये मेरे बाप। अब मुझे बताइए, है ना, अब मुझे बताइए, हुजूर अलैहिस्सलाम सारे नबियों में अफजल, सारे पीरों से अफजल, सहाबा के पीर हुजूर, ठीक है। मुझे बताइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मिजाज ख़राब हुई, बिल्कुल आखिरी दिन है सरकार की मिजाज ख़राब हुई, नमाज का वक्त हुआ, हाँ बोलो सुभान अल्लाह, नमाज का वक्त हुआ। खुद ये हदीस को इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में रिवायत किया, फ़ज़ाइल सहाबा में इमाम बुखारी ने इस हदीस को रिवायत किया, जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिस ने अपनी किताब तारीख़ुल खुलफ़ा में इस हदीस को रिवायत फरमाया। सुने आप मेरी बात को, कौन आ रहा जा रहा सकता हो जो मेरी बात सुने। पीर मुसल्ला देता है ना, बता देता है सारे मुरीदों में दमादम मस्कल अंदर, इनका पहला नंबर मुसल्ला देकर बता देता है। अब गौर करें, यह हदीस बड़ी मोतबर किताबों में खुद मौला अली फरमाते हैं, हुजूर की मिजाज बहुत ज़्यादा ख़राब थी, नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप कहेंगे अच्छा भाई बहुत सहाबा थे, अबू बकर सामने बैठे थे इसलिए सरकार ने कहा जाओ अबू बकर से कोई नमाज, यूं ही बोल दिया हुजूर ने? ना यूं ही नहीं बोला, यूं ही नहीं बोला हुजूर ने। क्यों? सैयदा आयशा खड़ी हुई, हुजूर की मुक़द्दस बीवी, हम सबकी माँ, खड़े होकर कहने की या रसूल अल्लाह मेरे वालिद बड़े नरम मिजाज के हैं, नरम दिल है। खुद हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा नरम दिल अगर कोई है तो अबू बकर है। अब फरमाए सरकार ने फरमाया, सैयद आयशा ने कहा हुजूर मेरे वालिद नमाज नहीं पढ़ा सकते, आपके मुसल्ले को खड़ नहीं सकते, लिहाजा आप किसी और को कहिए। सरकार ने फिर कहा दूसरी बात, आयशा अबू बकर से कह वो नमाज पढ़ा है। मौला अली कहते मैं भी बैठा हुआ था, उमर भी बैठे थे, सरकार चाहते तो कहते ठीक है उमर तुम पढ़ा लो, नमाज पढ़ाने की बात है। और मेरे सहाबा में तो एक से एक है, हज़रत उमर भी कम नहीं है। क्या कहा उमर के बारे में हुजूर ने, क्या कहा हुजूर ने उमर के बारे में कि जहाँ उमर को देखकर शैतान रास्ता बदल लेता है। उमर के बारे में मेरे नबी ने क्या कहा, उमर अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाह तुम्हें नबी बनाता, है ना। नबी के अंदर जो जो खूबियाँ होना चाहिए वो सारे खूबियाँ उमर के अंदर भी थी, तभी तो हुजूर ने कहा अगर नबी होता कोई, है नहीं होता अगर कोई मेरे बाद नबी, अल्लाह अगर किसी को बनाता तो उमर तुम्हें बनाता।
उमर तुम्हें बनाता था, वो उमर भी बैठे हुए हैं, सरकार ने उनको नहीं करके तुम नमाज पढ़ा लो। हाँ, अरे भाई नमाज है ना, कभी वली के पीछे नमाज पढ़ कर देखे, जैसा इमाम होता है वैसा मुक्तदी होते हैं। इमाम जो जब नमाज इमाम खड़ता है ना नमाज पढ़ाने, तो पहले अल्लाह की जाने से जो नूर का एक रोशनी आती है ना इमाम के दिल पर आती है, उसके बाद पीछे वाले के मौज़न के, फिर इमाम के सीधे बाजू जो खड़ा उसके, फिर दाएं बाजू जो खड़ा उसके, सीधे दाएं। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि तुम पहली सब में इमाम के सीधे बाजू बैठा करो, जितने सब में पहले आएंगे उतना ज्यादा सवाब। ये और बात है कि इन बातों में हम ध्यान नहीं देते, है ना। आज तो हमारा जहन जो ना, आज जो हुकूमत निकाली पेपर, अभी पहला हमारा पेपर चलेगा तो बस से भी ये जो 6 गारंटियाँ हमें मिल गए तो बस से, इसमें हमारा पूरा दिमाग काम करता। मस्जिद में पहले अब बाबा पहली सब में काम है, पीछे के सब में बैठेंगे, पीछे के पीछे निकल जाएंगे। अब तो जुम्मे का नहीं हो गया ना, जैसा जुम्मा खत्म हुआ पलट कर पूरी मस्जिद खाली हो गई। भाई जुम्मे के नमाज के बाद भी 4 रकात सुन्नत पढ़ना ज़रूरी है। पहले जुम्मे की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत, फिर इमाम साहब के साथ 2 रकात फर्ज, फिर 4 सुन्नत पढ़ना तो ज़रूरी है। लेकिन नहीं साहब, सलाम फेर दी पूरी मस्जिद खाली, तो क्यों पीछे पीछे बैठो भाई। फिर हमारे मस्जिद में रहकर हमारी चप्पल है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, ऐसे ख्याल ना कि सब रहे थे। लिहाजा पहली सब में क्या कहा, जितने सब में आगे रहेंगे उतना ज़्यादा सवाब। इसलिए हुजूर ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए, जैसा कि आप देखें लोगों को मालूम हुआ भाई ये 6 गारंटियाँ लाने, फॉर्म भरो, सुबह सुबह फजर नहीं पढ़ने वाली फजर पढ़ के जाके भागे ठहरे फॉर्म भरने के आसे, है ना। अब जो रमजान शरीफ में पढ़ते थे उन्होंने भी नमाज पढ़े फॉर्म भरने के, कोई मालूम है फ़ायदा कितना है, फ़ायदा कितना है। लो 7 बजे से लाइन खड़ी है, 6 साढ़े 6 बजे लाइन खड़ी है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है भाई भरिए, फ़ायदा उठाइए, हुकूमत का हम टैक्स बनने वाले, रोड का टैक्स हम बनते हैं, घरों का टैक्स हम बनते हैं, बनिए अच्छी तरह। लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस चीज़ में आपको फ़ायदा नज़र आए आप 4 बजे से करने के लिए तैयार। मैं कहता हूँ इस्लाम की इस बात को समझे, पहली सब में जो बैठता है, हुजूर ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए पहली सब में बैठने का सवाब कितना है, तो पहली सब में बैठने के लिए तलवारें निकाल लेंगे। पहली सब में बैठने के लिए क्या निकाल लेंगे, तलवारें निकाल लेंगे। मतलब मिसाल दी हुजूर, इतना सवाब है पहली सब में बैठने का। ये ना को समझे खाली जुम्मे में, खाली जुम्मे की नमाज में नहीं, हर नमाज में कोशिश करके आगे आगे बैठने की, ठीक है। अब गौर करें, हजरत इमाम जितना मुत्तकी होता है और उतना असर, उतना मजबूत, जितना मजबूत इमाम हो उतना ज़्यादा असर मुक्तदियों पे पड़ता है। इसलिए बोलते हैं आशिक़ रसूल इमाम के पीछे नमाज पढ़ो। वहाबियों बगैर फातिहा उनके पीछे नमाज होती भी नहीं। लोग कहते हैं यार कहीं नहीं होती, हम कुरान सुनते। एक बात आते, लेटेस्ट जहन चल रहा ना आजकल लोगों का, अरे भाई किसी को बुरा मत करो, किसके भी पीछे पढ़ना, नमाज हो जाती। नमाज का क्या है भाई, आपको कुरान सुनना है, पीछे खड़ो कुरान को भी पढ़ना सुनो, उससे मतलब। मैंने कहा अच्छा कुरान से मतलब है आपको, एक काम करो, बहुत टेक्नोलॉजी का दौर है, फ़ोन में क्या करो नमाज रिकॉर्ड कर दो, फ़ोन पे इमाम बना लो, है ना। फ़ोन में अगर रिकॉर्ड कर दे नमाज को, क्या कोई इमाम फ़ोन को बना के नमाज, भाई इमाम को क्या मतलब है, कोई भी इमाम हो कुरान सुनने से मतलब है, बल्कि क्या इमाम बना लेंगे। अच्छा बहुत से शंकराचार्य अभी साधु संत लोग हैं, कुरान की आयतें जानते वो लोग, भाई पढ़ रहे हैं वास्तव, देखिए उसके न्यूज़ है, कुरान की आयत पढ़कर बताते हैं कि उसको अपना इमाम बना लो। नहीं, कुरान के साथ साथ कुरान पढ़ने वाले को भी देखा जाएगा। गौर करें, आशिक़ रसूल इमाम। इसलिए आप देखिए गरीब नवाज के खलीफा है नागौर में, राजस्थान में एक इलाका है नागौर, एक इलाका चेन्नई में भी है नागौर, लेकिन मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान का एक इलाका है नागौर। अगर आप अजमेर शरीफ से नागौर जाएंगे तो 160 किलोमीटर है। वहाँ पर एक बुजुर्ग की दरगाह है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा है, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का नाम है। अच्छा ये जो है ना, जब गरीब नवाज के दुनिया से जाने के बाद गरीब नवाज के मज़ार को लग के जो मस्जिद थी, उस मस्जिद के ये इमाम भी थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। उस मस्जिद के इमाम भी थे। और सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, जाइए कभी अजमेर शरीफ गए ना, खास तौर कार लेकर हज़रत की ज़ियारत कर आइए, बहुत बड़ी मज़ार नागौर में, इनका राजस्थान का इलाका नागौर में मौजूद है। अच्छा आप इनकी करामत देखिए, आप 160 किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन हर नमाज में नमाज से पहले अजमेर में रहते थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये होता अल्लाह वालों की पहचान, उनकी करामत का क्या बताओ। अच्छा और एक बात सुनिए आप,
جتنے بھی لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اس دور میں، جیسے ہی اللہ اکبر حضرت فرماتے پیچھے جتنے مقتدی کھڑے ان سب کو اللہ کا عرش نظر آ جایا کرتا تھا، سب کو نظر آتا۔ لوگ سمجھے یہ مسجد کا کمال ہے، لیکن ایک دن ہوا یوں کہ حضرت کی مزاج خراب ہوئی، حضرت نماز کے لیے نہیں آئے، کوئی دوسرا نماز پڑھایا، جیسا ہی اللہ اکبر بولے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جب پتا چلا حضرت یہ امام کا کمال ہے، جیسا امام ہو بولنا سبحان اللہ، ایسا تم اللہ کے قریب پہنچو گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں علماء اماموں کی عزت کرو، عاشق رسول صحیح سنی العقیدہ امام ہے ان کی عزت کیا کرو، یہ وہ اللہ تک پہنچا دے آپ کو۔ تو جیسا امام ویسا اثر، جیسا امام۔ اب بتائے امام اگر غوث اعظم ہو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزہ کیسا ہوگا؟ امام اگر غریب نواز ہو تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزہ۔ اب بتائے امام جو تمام صحابہ غوث و خواجہ سے بڑا ابو بکر ہو، ہاں سبحان اللہ، ان کے پیچھے نماز کا کیسا مزہ ہوگا؟ آپ جیسے حضور نے فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، یوں ہی نہیں کہا۔ عمر بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی بیٹھے، کیا کہا عثمان غنی کو؟ عثمان غنی وہ خود حضور فرماتے کہ عثمان تجھ سے فرشتے بھی حیا کرتے، فرشتے بھی تجھ سے شرماتے ہیں، اور عثمان غنی کا لقب ذی النورین، دو نور والے، لہذا یہ عثمان غنی سرکار فرماتے اللہ نے مجھے، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا ایک ایک کر میں عثمان کو دیتے رہتا، ایک ایک کر ایک کے بعد انتقال ہے دوسرے کو دیتا، ان کا انتقال ہے تیسرے کو دیتا، 40 بیٹیاں بھی ہوتے تو ایک کے بعد میں عثمان کو دیتا۔ داماد سسور کا عزت ہوتا ہے، داماد سسور کے لیے، کیونکہ اپنی عزت بیٹی کو دے رہا ہے۔ سوچے عثمان غنی نبی کے داماد ہے، ایسا عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر سے نہیں، عمر سے کہو نماز، نہیں ایسا نہیں کرو، ٹھیک ہے عمر نہیں، عثمان بھی تو بیٹھا ہوا ہے، عثمان بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا، عثمان سے کہو نماز پڑھا نا۔ اسی مجمع میں علی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا، منافق تجھ سے محبت کرے گا۔ علی کی محبت ایمان کی پہچان، علی وہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا عائشہ ٹھیک ہے علی سے کہو نماز پڑھائے نا، ایسا نہیں کہا۔ تیسری مرتبہ سرکار نے پھر فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ پتا چلا حضور کا یہ کہنا یوں ہی نہیں تھا، کچھ خاص وجہ سے تھا، یوں ہی نہیں تھا۔ ارے بھائی اگر میں کہوں ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھے گا تو میرے شاگرد پڑھا دے گا، بھائی ان کے پیچھے نماز پڑھ جاؤ، یہ نہیں تو ان کے شاگرد پڑھائے گا بھائی، نہ یوں ہی نہیں تھا، خاص پیغام دینا تھا۔ مسلح ابو بکر کو دے کر یہ بتانا حضور کو تھا کہ میرے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ابو بکر کا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے۔ آپ جانتے ہیں صوفی سرمت کے بارے میں، ایک آخری بات سنا کے بات ختم کروں۔ صوفی سرمت کے بارے میں جانتے ہیں؟ جن کا مذہب دلی کی جامع مسجد کے پاس سڑیوں کے پاس۔ اورنگزیب نے کہا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مجذوب تھے، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مجذوب تھے۔ ایک دن ان کو کپڑے پہنائے اور بعد میں کہا یہ موسیٰ سہاگ جن کا مزار گجرات میں ان کا واقعہ، ان کو کپڑے پہنا کر، مجذوب تھے، مجذوب جن کے حال خراب ہوتا ہے لیکن وہ دین کا کبھی انکار نہیں کرتے۔ ہر دیوانہ بھی مجذوب نہیں ہوتا، جو مجذوب ہوتے ہیں ان کا کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو خیر ان کو کپڑے پہنا کر بادشاہ نے کہا چلو نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جیسا ہی نماز، جیسے کہ وارث پاک کے بارے میں بھی آتا ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن ایک غوث اعظم کا بیٹا تھا، وارث پاک نماز پڑھ لی۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نماز پڑھتے نہیں تھے، مطلب یہ مت سمجھے کہ نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے دکھائی نہیں دیتے تھے، ولی نماز چھوڑتا ہی نہیں۔ لکھنؤ وارث پاک کو جانتے ہیں نا، وارث پاک کے بارے میں پڑھو، صوفی سرمت کے بارے میں پڑھو، موسیٰ سہاگ کے بارے میں پڑھو۔ میں وارث پاک کی بات کر رہا ہوں، وارث پاک بھی ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن غوث اعظم کا بیٹا اولاد میں سے حضرت مخدوم سمنانی کی اولاد میں سے ایک بزرگ آئے، وارث پاک پیچھے نماز پڑھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کی عادت نہیں ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھے، آج ان کے پیچھے پڑھے۔ کہا وارث پاک نے کہا دیکھ بیٹا میں بوڑھا آدمی ہوں، میں جب امام کے پیچھے اللہ اکبر کر کھڑتا ہوں، جہاں جہاں امام وہاں میں۔ ولیوں کی پہچان ہے بھائی، ولی جو پیچھے پڑھتے نا، ارے بھائی سمجھو نا، ولی جب پیچھے پڑھتا ہے تو ان کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے۔ تو امام صاحب کا بھی
میں ایک بار نماز پڑھا، امام سوچ رہا ہاں گھر جا کے ابھی یہ سودا لانا ہے، کبھی وہ بازار جا رہا، کبھی وہ مارکیٹ جا رہا، کبھی ہاتھ میں تھیلی لے رہا، کبھی بیوی کا، اب جہاں جہاں وہ خیال کرے میں اس کے پیچھے پیچھے کام ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے میں نماز ہر کے اب یہ جو آیا نا نماز پڑھا رہے، یہ ایسا امام ہے، یہ گیا صرف رب کی بارگاہ میں اور کہیں نہیں گیا، تو میں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا۔ تم بتائے اولیاء اللہ بزرگان دین جس کے پیچھے نماز پڑھ لے اس امام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس امام کی روحانیت کا مقام کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے، وارث پاک نے غوث اعظم کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کر غوث اعظم کی اولاد ان کے بیٹے کا مقام لوگوں کو بتا دیا کہ یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ علی جو سارے ولیوں کا سردار ہے، اس علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ کر بتا دیا کہ میرے سے افضل ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ بیٹھ جائے، ایسا کھاندے پھیلا کر مت آئیے، ایسے کھاندے پھیلا کبھی نہیں آنا چاہیے، حرام ہے، گناہ ہے، دوزخ میں لے جانے کا والا کام ہے۔ کوئی بھی کسی کے کھاندے پھیلا کر کے جہاں جگہ میں بیٹھ جائے۔ خود حضرت علی نماز پڑھے ابو بکر کے پیچھے، بولے سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے نماز پڑھی ابو بکر کے، عمر جس کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا وہ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے، اور یہ کہنا امام میں روحانیت ہوتی ہے نا، تو ابو بکر میں روحانیت نہیں ہوگی، معاذ اللہ یہ کہنا۔ تو لہذا آج 22 تاریخ ہے، 22 تاریخ ہے چاند کی، آج ہی کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی عمر مبارک دنیا سے گئے تو 63 سال تھی ظاہری عمر، حضور کی عمر کتنے سال تھی؟ 63 سال، اور ابو بکر جب ظاہری دنیا سے گئے تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ ہے عشق دیکھے، رنگ دیکھے، مزاج دیکھے، سرکار نے ابو بکر کو اپنے رنگ میں ایسے رنگ دیا تھا جس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر وقت حضور کے ساتھ رہے، ہر وقت رہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا اس احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے، سبحان اللہ، سوائے ابو بکر کے۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں ایمان کے 60 خصوصیات ہیں، 60 خصلتیں، ایمان کے کتنے؟ 60، کتنے؟ 60 خصلتیں ہیں۔ ان 60 میں سے کسی کو ایک خصلت مل جائے اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ ان 60 میں سے کسی اہل ایمان کو ایک عادت مل جائے اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا۔ ابو بکر نے کہا حضور میرے اندر کتنی ہے وہ خصلتیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر پوری خصلتیں موجود ہیں۔ بولے وہاں بس سبحان اللہ۔ سرکار کی ایک حدیث پاک اور ہے، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو دنیا میں زیادہ روزہ رہا کرتے تھے تو روزے داروں کے لیے جنت کا دروازہ الگ ہے، نماز جو پڑھتے تھے نمازیوں کے لیے جنت کا دروازہ الگ ہے۔ جنت کے 7-8 دروازے، نمازی کا دروازہ جو نمازی زیادہ ہوگا وہ دروازے سے جائے گا، روزے دار ایک دروازے سے جائے گا، ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑے گا، جو نماز پڑھتے تھے وہ اس دروازے سے جنت میں آؤ، جو روزہ رکھتے تھے وہ اس دروازے سے جنت میں آؤ، جو صدقہ دیا کرتے تھے وہ اس دروازے سے جنت میں آؤ، جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے وہ اس دروازے سے جنت میں آؤ، جو حج کیا کرتے تھے وہ اس دروازے سے جنت میں آؤ۔ ہر ایک دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا رہے گا کہ جنت نمازی اس دروازے سے آئے، روزہ دار اس دروازے سے آئے، زکوٰۃ دینے والا اس دروازے سے آئے، حج کرنے والا اس دروازے سے آئے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا اس دروازے سے آئے، حلال روٹی کمانے والا اس دروازے سے آئے۔ ہر دروازے پر فرشتہ آواز دیتا رہے گا، اور سرکار فرماتے ہیں میرا ابو بکر وہ ہے جہاں ہر دروازے سے فرشتہ کہے گا ابو بکر اب جس چاہے دروازے سے داخل ہو سکتا ہے۔ ہر دروازے سے آواز آئیں گی ابو بکر کے لیے، ہر دروازے جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے ابو بکر کے لیے آواز، یہاں بھی دروازے ہے، اس دروازے یہ ہے ابو بکر۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میری امت کے سارے لوگوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کے ایمان جو اللہ رسول پر تھا اس کے دوسرے پلے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے تو خدا کے قسم سرکار فرماتے ہیں ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا، سب پر بھاری۔ صحابہ ابو بکر کے پاس جتنے صحابہ ان کا اور قیامت تک جتنے مسلمان ہیں ان کے ایمان کو ایک پلے میں رکھا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو دوسرے پلے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ سرکار ابو بکر کا مقام و مرتبہ حضور نے بیان فرمایا۔ سرکار یہاں تک فرما ابو بکر عمر میری آنکھیں اور میری کانیں ہیں، اسی لیے دیکھیے اب ہر وقت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، ہر وقت۔ آج دیکھیں ساری کائنات حضور کے دربار پر جاتی ہے،
حضور کے در پر جاتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام حضور کے گھر پر آیا کرتے تھے، ابو بکر کے گھر پر آیا کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی جب تک ہم مکے میں تھے کوئی دن ایسا نہیں تھا، ابو بکر صدیق کی بیٹی کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن سرکار ہمارے گھر نہ آتے ہو۔ کتنا پیار تھا ابو بکر سے حضور کو، روز ابو بکر کے گھر جایا کرتے تھے میرے آقا، روز ڈیلی۔ اور آج بھی دیکھے پیار، جب سرکار دنیا سے گئے اور ابو بکر صدیق دنیا سے گئے، جانے سے پہلے کہا کہ میرا جنازہ عمر پڑا ہے، جنازہ تیار کر کر حضور کے دروازے کے باہر، دروازے میں مبارک کے باہر رکھ دینا اور رکھ کر کہنا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، اس کو آنے کی اجازت ہے؟ تو اگر سرکار کی طرف سے اجازت ملی تب لے آ کر حضور کے بغل میں بالکل بازو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ اس بات سے بات پتہ چلا کہ صحابہ کا بھی عقیدہ کہ نبی قبر میں زندہ ہے، خود ابو بکر کا عقیدہ کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ تبھی تو کہا نا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو حضور کے قبر مبارک کے سامنے رکھ کر حضور سے اجازت لینا اور کہنا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ کہنا کوئی حرام یا شرک نہیں، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اب دیکھیں جنازہ تیار ہوا، غسل ہونے کے بعد جنازہ پڑھانے کے بعد جنازہ قبر مبارک کے سامنے رکھا، دروازہ بند ہے کیونکہ حضور جس جگہ آپ کا مزار تھا وہ بی بی عائشہ صدیقہ کا کمرہ تھا۔ کمرہ سمجھ رہے نا، دیواریں اٹھی ہوئی تھی، دروازہ لگا ہوا تھا، سمجھ رہے آپ؟ اسی سے گنبد کی، بزرگوں کے پاس گنبد کیوں؟ میں نے کہا حضور کا بھی حجرہ بند تھا، اس سے پتہ تھا اللہ کے نیک، اگر دیواریں بنانا بزرگوں کے مزار پر گنبد بنانا، دیواریں بنانا غلط ہوتا کہ حضور کے کمرے جہاں حضور کی قبر مبارک ہے اس دیواروں کو صحابہ گرا دیتے کہ چھوڑو خالی قبر کھول، نہ اللہ کے نیک محبوبوں کو چار دیواری کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عام لوگوں کے نہیں اللہ کے محبوبوں کی مزارات ہیں۔ لہذا آپ غور کریں، جنازہ سامنے رکھ گیا، اس جنازے میں عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، بڑے بڑے صاحب، سب نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ان کا عقیدہ نبی زندہ ہے نا، تبھی تو کہا نا آج وہابی کا مردہ ہے تو آپ وہابی کی مانیں گے صحابہ کی؟ آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ، اب اجازت چاہتا ابو بکر آپ کے پاس دفنائے یا جنت البقیع میں؟ قبر مبارک سے آواز آئی میرا ابو بکر میرا محبوب ہے اور میرے محبوب کو میرے قریب دفن کرو، یہ کہہ کر دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق کی مزار حضور کے، یوں سمجھے حضور کی مزار جہاں حضور کا خاندان مبارک لگتا ہے وہاں ابو بکر کا سر لگتا ہے، اور جہاں ابو بکر کا خاندان لگتا ہے وہاں عمر کا سر لگتا ہے۔ یہ تینوں جو ہے مزار آج اسی ہر ایک گنبد کے سائے تلے موجود ہے، اور بتا دیا سرکار نے کہ ابو بکر و عمر کا مقام میری نظروں میں کیسا ہے۔ اللہ ان صحابہ کی محبت ہمیں عطا فرما، ان کی ایمان کا صدقہ ہمیں عطا فرما، ان کے جیسا عشق کا صدقہ ہمیں عطا فرما، ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، محبت کرے اللہ تو تیرے لیے، دشمنی رکھے تو تیرے لیے، تیرے دوستوں سے دوستی رکھنے کی توفیق دے، تیرے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ صحابہ کے صدقے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ سلامت رہے، اور ان کے صدقے سے جب دنیا سے جائے، خاص طور پر ابو بکر صدیق کے صدقے میں مولا ہمارے ماں باپ کی، ہمارے محروم رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور ہمیں سچا عاشق رسول بنا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان جتنی دیر سے بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کے روزوں کو، ان کی نمازوں کو قبول فرما مولا، تمام کو نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، ہر نیکی ہمارے لیے آسان بنا دے۔ یا اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، اہل بیت صحابہ کرام کے صدقے میں، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں مولا ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔